اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ایک تھوڑی سی نسبتاً طولانی مدت کے بعد دوبارہ القائم کے پلیٹ فارم پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے ایڈمن کی طرف سے، اس کے اندر کچھ اسپیسیفک پوائنٹس ہیں جنہیں ہم انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ان پوائنٹس کے لیے مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگوں کی یہ کافی دنوں سے سلسلہ چل رہا ہے۔ یقینی سی بات ہے آپ کے پاس کاغذ اور قلم بھی ہوگا۔ پہلے ہم ایک ٹاپک لیں گے، اس کے سرسری سے پوائنٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، پھر تھوڑی سی وقت میں جتنی گنجائش ہوگی اس اعتبار سے ہم اسے تھوڑا سا واضح کریں گے۔ موضوع تھا ہمارا مجالس اعضاء کے مضامین میں اہم فقہی، تاریخی، اخلاقی اور عقائدی موضوعات کا انتخاب۔ سب سے پہلے تو پروردگار کو واقعاً سزاوار ہے حمد و ثنا کہ جس نے ہمیں دامن اہل بیت سے وابستہ رکھا، اور حقیقتاً جیسے میں القائدی کا محترمہ شمع حسن کا بھی سن رہی تھی کہ خدا کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اور پروردگار جب تک زندہ ہیں سید الشہداء کے دسترخوان پر بیٹھنے کی سعادت دے، اور اس نعمت عظمیٰ جو ولایت کی صورت میں خدا عز و جل نے دی ہمیں، اور جسے ہم نے شاید زندگی میں بہت لائٹلی لینا شروع کر دیا، بڑا ہلکا پھلکا سا لینا شروع کر دیا، شاید اپنے اس احساس ذمہ داری کا احساس نہیں تھا جو اس عہدے کے پیچھے ہماری گردنوں پر آتا تھا۔ پروردگار انشاءاللہ وہ احساس ذمہ داری بھی دے اور وہ معرفت دے جس معرفت کی وجہ سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ جس طرح سے نیمہ شعبان کی رات میں پیغمبر ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک، خدایا وہ اپنا ایسا خوف دے جو ہمارے اور تیری معصیت کے درمیان حائل ہو جائے، اور ایسا یقین دے جس سے یہون علینا بہی مصیبات الدنیا، جس سے مشکلات دنیا کے آسان لگنے لگ جائیں۔ یقینی سی بات ہے اللہ کا احسان ہے جس نے اس فرش عزا پر بٹھایا اور کچھ سعادتیں دی۔ خدا جب تک زندہ ہے ان سعادتوں کو ہم سے سر نہ کرے۔ اب آ جائیں ہماری سب سے پہلی چیز جسے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے تبلیغ کے لیے فرش عزا پر مجالس کے حوالے سے جو موضوعات لیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیں، قرآن نے تبلیغ کے لیے 3 انداز اپنائے۔ کل قرآن کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن کا 1/3 احکام پر مشتمل ہے، تیسرا حصہ احکام پر، پھر سیکنڈ 1/3 قرآن کا تاریخ ہے، اور تقریباً آغائے ناصر مکارم شیرازی کی ایک کتاب ہے مثال ہے یہ زیبا قرآن، اس میں انہوں نے اشارہ کیا 200 کے لگ بھگ قصوں کو خداوند عز و جل نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم جب دوسرے مرحلے میں جائیں گے تو بیان کریں گے کہ ان قصوں کو بیان کرنے کا مقصد خداوند عز و جل کی نگاہ میں کیا تھا۔ اور باقی تیسرا حصہ جو ہے وہ عقائد اور اخلاق پر مشتمل ہے۔ عقائد جو ہے وہ شیلٹر ہے، اور اس کے ضمن کے اندر اخلاق آٹومیٹکلی آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں جیسے جیسے انسان کا عقیدہ بہتر ہوتا ہے ویسے ویسے اس کے اخلاق پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے۔ جس طرح سے آقا محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان، ایک جملہ بڑا پیارا انہوں نے پاسداران اسلام میں نقل کیا ہے، جملہ کہا ہے کہ جب آپ کا کلمے کے اوپر عقیدہ بڑھ جاتا ہے آٹومیٹکلی آپ کی زندگی کی ہر چیز کے اندر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ تو بہرحال جس طرح سے قرآن نے تبلیغ کے اندر ان 3 چیزوں کا سہارا لیا، ہم جو اس مشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ہم جو اس راستے میں آگے قدم رکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے مجالس کے ذریعے اگر ایک بڑے پیمانے پر پازیٹیو چینج لانا چاہیں تو ہمیں بھی کچھ چیزوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ ان میں سر فہرست پہلی چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے فقہی احکام۔ فقہی احکام کے حوالے سے 5 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ، کیونکہ آج میرا خلاف مزاج بہت ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کا ارادہ ہے، بہت زیادہ میں ادھر ادھر چلی جاتی ہوں،
لیکن آج انشاءاللہ ہم ٹو دی پوائنٹ ہی بات کریں گے. احکام کے حوالے سے 5 کیز، 5 چابیاں، 5 بنیادی نقطے اپنے ذہن میں رکھیں. سب سے پہلی چیز، آپ کی اپنی کمان اسٹرانگ ہو. اور کبھی کبھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری فکر کے اعتبار سے کمانڈ اسٹرانگ نہیں ہے، اور دکھ سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساری ذاکرائیں یہ یعنی فکر کو اتنا لائٹ لیتی ہیں. ہم سوچیں سب توضیح میں لکھا ہوا تو ہے، یعنی کچھ ہمارے اندر وہ والا ٹچ آ جاتا ہے حسبنا کتاب اللہ والا، کہ اگر صرف توضیح میں لکھنا ہی کافی تھا تو اتنے حوضے، اتنے مدرسے، اتنی ایفرٹ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ کتابوں میں سب کچھ موجود ہے. کتاب میں موجود ہونا کافی نہیں ہے. کوئی ایسا ہو جو معلم ہو کتاب کا، کوئی ایسا ہو جو کتاب کو سمجھ سکے، اور کوئی ایسا ہو جو کتاب کو سمجھا سکے. سمجھنا ایک آرٹ ہے. آپ نے بڑے بڑے ذہین لوگ دیکھے ہوں گے، بعض اوقات میتھس میں اچھے پوزیشن ہولڈرز میں سے ہیں، پڑھنے والوں میں سے ہیں، دقیق لوگ ہیں، توجہ والے ہیں، لیکن جب پڑھانے کی باری آتی ہے تو بیچارے تھوڑے سے سلو ہو جاتے ہیں. اور یہ وہی آرٹ ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سورہ مبارکہ طٰہٰ کی ان آیات میں خداوند عز و جل سے طلب کیا یفقہوا قولی کہہ کر، کہ میں اپنی بات سمجھا پاؤں. کبھی کبھی ہمارے پاس بہت ساری اچھی انفارمیشنز ہوتی ہیں لیکن ہم انفارمیشنز کو آگے کنوے نہیں کر پاتے. بس اوقات الفاظ کا چناؤ بھی میں نے دیکھا ہے، بعض لوگوں کا بڑا مینشن کرتا ہے، اتنے سخت الفاظ لے لیتی ہیں. اسپیشلی نئی جنریشن جو ایسا ایسا نوحے بھی رومن میں لکھنے لگ گئی ہے. آپ نے دیکھا بچوں کے ہاتھ میں نوحے پڑھ ہوتے ہیں، رومن میں لکھے ہوتے ہیں. ان بچوں سے آپ مرزا غالب کی اردو کے بارے میں کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ کی بات سمجھ پائیں گے؟ نہیں. ہمیں ان کے اسٹینڈرڈ پر جا کر اور پھر ایک اس خدا سے اس آرٹ کو طلب کرتے ہوئے ان تک بات کو کنوے کرنا پڑے گا. لیکن خلاصہ پہلے اپنی کمان کو اسٹرانگ کریں. جب تک آپ کے پاس اندر نہیں ہوگا وہ مطالعہ، وہ اسٹرینتھ، وہ پاور اور وہ تفقہ فی الدین، دین کی وہ سوجھ بوجھ، آپ آگے فقہی مسئلہ دے نہیں پائیں گے، ڈیلیور نہیں کر پائیں گے آپ اس چیز کو. تو سب سے پہلی چیز یہ. دوسری چیز جو فقہی مسائل، اولاً تو بہت زیادہ یعنی یہ بہت احتیاط کا مرحلہ ہے اور بڑا مشکل مرحلہ ہے. بعض لوگ بڑا آسانی سے لیتے ہیں، اور اصل میں اندر ہی اندر آپس کی بات یہ ہے کہ ذاکرائیں بیٹھی ہیں، لوگوں کو ایسا لگتا ہے 10-15 منٹ تو اسی چکر میں نکل بھی جائیں گے شروع کے. بڑا لالی پاپ سا تیار ہوتا ہے ایک مسئلہ اٹھانا اس کو بیان کر دیں. نہیں، یہ آپ اس کو ٹائم پاس نہیں سمجھ سکتے. یہ فقہ ہے، اور ہمارے ذرا سے جھول سے بہت سو کی ساری زندگی کی جو عبادتیں وہ تباہ ہو جائیں گے، اور ہم قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا. دنیا میں ہم جتنے مرضی لیم ایکسکیوزز لے آئیں، قرآن کہتا ہے الا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے آگاہ ہے، جتنے مرضی ہم بہانے لے کر آئیں. تو پہلی چیز تو یہ تھا کہ کمان اسٹرانگ ہو. دوسری، متفق علیہ مسئلہ اٹھائے. متفق علیہ مسئلے سے کیا مراد ہے؟ بعض مسئلے ایسے ہیں جن میں فقہا کا اختلاف نہیں ہے. ہمارے پاس ایک توضیح المسائل ہے، گھر میں موجود ہے، توضیح المسائل مراجع کے نام سے. موجودہ اور یہ آخری 30 سال والے بزرگواران کو ملا کر 12 فقہا کے نظریات ہیں. آقا القیدانی کیا کہتے ہیں، مرحوم کوئی کیا کہتے ہیں، امام خمینی علیہ الرحمہ کیا کہتے ہیں، آیت اللہ سیستانی، مثلا آغا لنکرانی، آغا ناصر مکارم شیرازی، اور اس طرح کے مثلا افراد. کچھ مسئلے ایسے ہیں جو سب کے نزدیک ایک جیسا حکم رکھتے ہیں. تو اختلافی مسئلے کو لینے کا مطلب کہ پہلے 20 سے 25 منٹ تو آپ اسے اختلاف کو ہی بیان کرتے رہیں گے. ظاہری بات ہے بیٹھا ہوا مجمع تو ایک مرجع کو فالو نہیں کر رہا نا. تو اگر آپ کو فقہی مسئلہ لینا ہے تو متفق علیہ مسئلہ لیں، جس کے اندر اختلاف کے چانسز یا تو بہت کم ہوں یا نہ ہوں. سرے سے اختلافی مسئلے کو لے کر آگے بڑھانا اور جھول چھوڑ جانا اور لوگوں کی عبادتوں کو تباہ کر جانے سے بہت اچھا ہے کہ انسان، پھر اس سے تو بہت اچھا ہے کہ انسان فقہ بیان ہی نہ کرے. اگر یہ نہیں کر سکتے نا ہم یہ کام کہ ہم اتفاقی مسئلوں کو ڈھونڈیں، اتفاقی اور اختلافی مسئلے کی آپ کو چھوٹی سی مثال آپ کے ساتھ شیئر کروں. ممکن ہے میرے سامنے بیٹھی ہوئی بچیوں میں سے، ہماری بیٹیوں میں سے بھی کوئی ایسا ہو، آغا سیستانی کے نزدیک غسل جمعہ جو ٹائم پر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، وضو کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مقام معظم رہبری کا نظریہ ایسا نہیں ہے. اب میں ایک مسئلہ پڑھ کے چلی جاؤں اور نیچے بیٹھا ہوا مجمع یہ سوچ کر کہ شاید میں نے مقام معظم رہبری کو بھی مینشن کیا اور آیت اللہ سیستانی کو بھی مینشن کیا ہے، آنے والے جمعے والے دن غسل جمعہ کر اور اس کے بعد بغیر وضو کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کا جو وبال ہے وہ کسی گردن پر جائے گا. اوبیسلی ہمارے بزرگان سے ایک بزرگ جملہ کہا کرتے تھے، خدایا میری اپنی گردن پر اپنے گناہ بہت ہیں، دوسروں کے گناہوں کو لے کر جہنم میں جانے کا ارادہ نہیں ہے. تو بس متفق علیہ مسئلہ اٹھائیں، اور اس کے لیے پھر وہی بات پہلے والی کی پوائنٹ کی طرف آپ کو واپس جانا پڑے گا. آٹومیٹیکلی آپ کو اپنا مطالعہ بڑھانا پڑے گا.
دانشوروں کا نظریہ یہی ہے کہ جیسے جیسے مطالعہ کم ہوتا ہے آٹومیٹیکلی بات کا وزن ہلکا ہونے لگ جاتا ہے، وہ بات میں حسن نہیں رہتا. اور آج کل جو سامنے بھی اتنے انٹلیکچوئلس بیٹھے ہوئے ہیں کہ فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ مجلس کی تیاری نہیں تھی، آج یہ ٹائم پاس کر رہے ہیں اور اس طرح سے اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہیں. تیسری چیز اسی حوالے سے مبتلا بے مسئلہ لیں. ابھی مجھے راستے میں پتہ چلا لوگ کہاں کہاں سے آئے ہیں اس کلاس کے لیے. مبتلا بے مسئلہ مسائل ہمیشہ توضیح المسائل ہو، فقہا کے عربا ہو، دوسری بڑی کتابیں ہوں، دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ مسئلہ ہے جو ہمیں زندگی میں کبھی پیش نہیں آتا. میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم نے زندگی میں کبھی سور کا گوشت دیکھا ہے قریب سے؟ ایسے آج کراچی میں بکتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہاں بکتا ہے، نہیں پتا نا، خریدنے کی تو بحث ہی نہیں ہے. کہاں بکتا ہے، کون خریدتا ہے، کون کھاتا ہے، ہمارا ایشو نہیں ہے. اب فرض کریں میں 10 منٹ لگا کر سور کے گوشت کے مسئلے کو آپ کے ساتھ بیان کروں. آپ کے دل میں خیال نہیں آئے گا کہ بی بی ہم نے تو اس چیز کو آج تک قریب سے دیکھا بھی نہیں ہے. حتیٰ نجاسات کے باب میں شراب، حتیٰ نجاسات کے باب میں شراب، نجاسات کے اندر کچھ نجاستیں، 2-3 نجاستیں ایسے دن رات کا سروکار ہے، لیکن کچھ نجاستیں ایسی ہیں جیسے یہی زندہ سور ہم نے زندگی میں ایسے صرف میں نے شاید ایک دفعہ زو میں دیکھا ہے، ایون اس کے علاوہ لائیو بھی کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا. لیکن کچھ مسئلے ایسے ہیں جو مبتلا بھی ہیں، مثلا خون. اکثر خواتین کو دیکھیں بچوں کے سر سے خون نکلتا ہے، اس کے اوپر بڑے آرام سے وہ پولیفیکس ٹائپ کی کوئی چیز لگا دیتی ہے، ڈیٹول سے پوچھ دیتی ہے، لیکن اس خون کو پاک کرنے کے چکر میں نہیں پڑتی. مبتلا بے مسائل ان مسائل کو کہا جاتا ہے جو روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں. میں آگے آپ کی خدمت میں مثال دیتی ہوں کہ یہ مبتلا بے مسائل کیسے ہوتے ہیں. ہم کچھ واٹس ایپ پر ایسے گروپس کا حصہ ہیں جن گروپس میں کچھ گروپس ایسے ہیں جو خالصتاً زنانہ ہیں. مثلا ہماری ایک دوست کنڈکٹ کرتی ہے 5 فقہی مسائل کے نام سے، سارے ممبرز 256 کے 56 250 سب کے سب خواتین ہیں. دن رات مسئلے پوچھے جاتے ہیں. عورتوں اور مردوں کے مسائل میں بھی فرق ہے، قطع نظر وہ زنانے مسائل کے، وہ تو مجھے القائم کو دیکھتی وہ مسئلے یاد آ جاتے ہیں کیونکہ میں اکثر انہیں مسائل کے ہی بلائی جاتی ہوں. قطع نظر وہ خالصتاً زنانہ مسائل کے. ہم ان گروپس کی چیٹس دیکھتے ہیں جن میں آلموسٹ مرد حضرات ہیں اور 10-12 کے قریب ذاکرائیں ہیں، لیکن کنڈکٹ کرنے والے علماء ہیں اور پوچھنے والے مرد حضرات ہیں. مرد کچھ مسئلے کبھی نہیں میں نے دیکھا گروپ میں پوچھے جائیں، لیکن کچھ مسئلے ایسے ہیں جو ہمارے ہر گروپ میں کچھ دن بعد ابھر جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے کچھ لکھ کر بھی رکھے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے بچہ سجدے کا اٹھا کر بھاگ جائے، یہ مسئلہ ایسا ہے جو عورتوں کو پیش آتا ہے. لیکن جو ہمارے برادران کے گروپس ہیں واٹس ایپ کے جن پہ شرعی اور فقہی مسائل پوچھے جاتے ہیں، وہاں یہ مسئلہ میں نے کبھی نہیں کسی مرد کے منہ سے سنا مولانا صاحب ذرا بتائیے گا نماز پڑھتے ہوئے بچہ سجدے کا اٹھا کر بھاگ گیا. شاید بچوں پہ اباؤں کا رعب بھی ہوتا ہے اور شاید مرد حضرات کو یہ مسئلہ پیش نہیں آتا. لیکن خواتین کے لیے پیش آنے والا مسئلہ ہے، اسپیشلی سنگل فیملیز کے لیے، 1 یونٹ فیملیز کے لیے. مان اللہ اکبر کہیں وہ بچہ غائب ہو گیا، اب کیا کرنا ہے، نماز کا کیا حکم ہے. یہ مبتلا بے مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ جو میں نے آپ کی خدمت کے لیے مثال کے طور پر تیار کیا ہے، ٹوٹی ہوئی سجدے کا. جن گھروں میں بچے ہیں اور سجدے کا کھانے کے شوقین ہیں اور بڑا دیکھا جاتا ہے، اچھا کھاتے بھی اور یمی یمی کہہ کے سامنے والے کو ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ آپ یہ چاکلیٹ ہاتھ سے چھوڑیں، ادھر آئیں گے سجدے کا کھائیں، بڑا مزہ آئے گا. اب یہ وہ مسئلہ ہے جو خواتین کے ساتھ مبتلا بے مسئلہ ہے. اکثر گھروں میں بچے، آپ حتیٰ بعض اوقات صاحب خانہ بڑے اہتمام سے آپ کے لیے جائے نماز بچھاتا ہے، جیسے ہی آپ سجدے میں جانے لگتے ہیں دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے 3-4 دانتوں کے نشان ہیں. احساس ہوتا ہے اس سے پہلے کہ آپ نماز پڑھتی سجدے کا کو کسی بچے نے بائٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ مثال کے طور پر خود خواتین کے اپنے بہت سارے مسائل. تو مبتلا بے مسائل لیں. ہمارے ہاں خواتین سونے کو سونے سے بدلتی ہیں، اس کے حرام حلال قوانین کو جانے بغیر. دیکھیں مجھے فقہ نہیں پڑھانے کے، میں بتاؤں بہت کامن ہے، ہماری امیاں ایسے کرتی تھیں، ہم بچوں کی شادیوں کے موقعوں پر ایسا کرتے ہیں، پرانا زیور دے دیا جاتا ہے اور نیا زیور لے لیا جاتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ اس زیور کی رد و بدل کے اندر کہاں ہم حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں. وہ مسئلہ لیں جو پیش آتا ہے، سرکولیشن میں رہتا ہے، اور خواتین کے پاس ایسے مسائل کی کوئی کمی نہیں ہے کہ جن مسائل کو ممبر سے گاہے بگاہے ٹچ کر لینا ہی بہت اچھا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری کوتاہیوں سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں. اور ضمن میں نے آگے ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. چوتھی چیز ہے مختصر مسئلہ لیں. اس کا ایک نقصان بھی ہے اور ایک فائدہ بھی ہے. نقصان کیا ہے؟ بعض اوقات بعض لوگ تھوڑے سلو ہوتے ہیں. دیکھیں مجمع کی جو ایک کیلیبر ہے وہ سارے کے سارے مجمع میں بیٹھے ہوئے 10 افراد میں سب کی ذہنی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی. تو بعض اوقات ہمارے اختصار سے سامنے والا بیچارہ مسئلے کو سرے سے سمجھ ہی نہیں پاتا.
لیکن اگر ہم مجلس کو مجلس رہنے دیں، درس نہ بنائیں. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ مجلس اور درس کا فرق نہیں طے کر پاتے نا، کہ مجلس میں ٹون کون سی ہونی چاہیے اور درس میں ٹون کون سی ہونی چاہیے. اگر ہم مختصر مسئلہ نہیں لیں گے، ہمارے استاد آقا کراچی، ہم نے تفسیر کے بعد میں ان سے بہت استفادہ کیا ہے مدرسے میں، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے 30 سیکنڈ والا مسئلہ. تو ہم کہا کرتے تھے آقا 30 سیکنڈ میں کون سا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں ہم ممبر سے. اگر فرض کر ہم بعض اوقات ہم کراچی میں کام کریں، کبھی ہم بدین گئے ہوئے ہیں، کبھی ہم حیدرآباد گئے ہوئے ہیں، کبھی ہم کوٹری گئے ہوئے ہیں، کبھی ہم پنجاب کے کسی گاؤں میں گئے ہوئے ہیں، تو ہم وہاں پر لوگوں کے ساتھ جب 30 سیکنڈ والا مسئلہ اٹھانے لگیں گے تو کون سا لیں گے؟ اس میں انہوں نے ہمیں جو مثال دی تھی وہ یہی ٹوٹی ہوئی سجے گا والا مسئلہ ہے. ایسے بہت سارے مسائل 30 سیکنڈز والے ہیں، 2 منٹس والے ہیں، 4 منٹس والے ہیں. اس کے لیے آپ کو پہلے سے اسٹاپ واچ رکھ کر اندازہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے اس مسئلے کو بیان کرنے میں کتنی دیر لگائی. اور پھر میں کہوں خواتین کے حوالے سے تو بہت ساری چیزیں ایسی جو 30 سیکنڈ میں بیان کی جا سکتی ہیں. جیسے بہت سارے لوگ زینت کے بعد میں اسکارف کی زینت کو سمجھتے ہیں، لباس کی زینت کو سمجھتے ہیں، جوتے کی زینت کو زینت سمجھتے نہیں ہیں. یعنی انہوں نے بہت اچھا حجاب کیا ہوا ہے، بڑا اچھا، وہ 5 گز کی چادر بھی لپیٹی ہوئی، آستینیں بھی ہیں، موزے بھی ہیں، مکنا بھی ہے، اور سر سے پیر تک ہر چیز ہیڈ ٹو ٹو پرفیکٹ ہے. لیکن ٹوز میں آ کر ایک چیز اٹک جاتی ہے کہ یہ جوتا آپ نے پہنا ہوا ہے، جوتا زینت ہے، اور اس جوتے کو آپ کو ظاہر کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اگر آپ اس کا مسئلہ اپنے الفاظ میں بنائیں، اسٹاپ واچ لگائیں، ریکارڈنگ پر رکھیں سیل فون، آپ کے خیال میں کتنی دیر لگے گی اس مسئلے کو بیان کرنے میں ممبر سے؟ 2 منٹس، 30 سیکنڈ ٹو 2 منٹس، ڈپینڈ آن یور اسپیڈ، اور آپ کی پاور آف کنوینس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی دیر میں کسی مسئلے کو ڈیلیور کر پاتی ہیں. لیکن بہرحال مختصر مسئلہ لیں، ایسے مسئلے نہ لیں میراث کا مسئلہ اٹھا کر بیٹھ جائیں. تو وہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے 25 منٹ چاہیے نا. تو پھر وہ صاحب خانہ سوچ رہا ہوگا کہ بھئی انہوں نے مجلس لی تھی یا انہوں نے یہاں پر مدرسہ کھولا تھا، یہ کرنے کے آئی تھی. اور پھر آخر میں ایک اختلافی ذاکرہ کا امپریشن پڑ جاتا ہے معاشرے کے اندر، اور بہت سارے غیر سنجیدہ لوگ آپ کو سننا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی لیبل لگ جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں پر لیبل ایک چھاپ سی ہے، انہوں نے تو یہی پڑھنا بیٹھ گئی ہیں. تو لوگ کہتے ہیں چلو اچھا پیچھے جا کے کینڈی کرش کھیلتے ہیں، انہوں نے تو 20-25 منٹ اسی چیز کو کھینچنا ہے. تو نہیں، مختصر مسئلہ لیں، ایک ذہن کے اندر بنا لیں کہ آپ نے کون سے مسئلے کو بیان کرنا ہے. زینت کے باب میں بہت سارے مسائل ہیں، حلال حرام کے باب میں بہت سارے مسائل ہیں. کھانا پکاتے ہوئے اکثر یہ چیز خواتین میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، اور یقینی سی باتیں سننے والی بھی جو ریکارڈنگ سنیں گے ان میں کثیر تعداد خواتین کی ہوگی. کھانا پکاتے ہوئے ایک بہت بڑا ایشو ہے، جیسے ہی آپ چکن کو ہیٹ دیتے ہیں، آپ نے اسے 10 دفعہ دھویا ہو، صابن والی جالی مار کے دھویا ہو، جیسے ہی اسے حرارت ملتی ہے ونگس میں سے اور تھائز میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس خون کو کھانے کا کیا فقہی مسئلہ ہے؟ کھا سکتے ہیں. کبھی ہم باہر باربیکیو وغیرہ میں جاتے ہیں، وہاں پر بھی جب ہم چکن ٹکا وغیرہ کو، یا شادیوں میں گیٹ ٹوگیدرز میں، جیسے ہم نے بوٹی الگ کی، وہ نیچے سے خون نظر آ رہا ہے، کیا یہ خون نجس ہے یا نجس نہیں ہے؟ اسے کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے؟ ایسے بہت سارے مسئلے. اور عورتوں کا ایک فیوریٹ مسئلہ ہے، میں نے پچھلے سال میں اپنے آبزرو کیے جو فقہی مسائل پر میں واٹس ایپ پر رپلائی کر رہی تھی، اس کے اندر ایک مسئلہ یہ تھا کہ چھپکلی کو مارنے پر کون سا غسل ہے. پوچھا جاتا ہے، میں اگر آپ کسی کو شک ہے تو میں اسے اپنے واٹس ایپ کی کچھ ریکارڈنگ شیئر کروں، مسلسل الگ الگ جگہوں سے پوچھا جاتا ہے کہ چھپکلی کو مارا ہے ہم نے، چھپکلی کو مار دیا غسل کرنا پڑے گا. ارے چھپکلی کو مارنے پہ کون سا غسل ہے بھائی؟ چھپکلی بیچاری چھپکلی ایک تو بڑی ضرورت ہے جس نے ماری ہے. میں تو ریئلی ہائیلی اپریشیٹ کرتی ہوں ان خواتین کو جن کے اندر اتنا ضرورت ہے. چھپکلی کو مارنے کے ساتھ غسل کا کیا کنسرن ہے؟ گرگٹ نما ایک صحرائی چھپکلی کو مارنے پر بعض قدیمی فقہاء کے نزدیک کوئی بحث تھی بھی. ابھی یہ جو گھروں والی چھپکلی ہے وہ چھپکلی نہیں ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں. پانچویں اور آخری چیز جو احکام کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لوگوں کی ذہنی صلاحیت کے مطابق مسئلہ اٹھائیں. روایت بھی ہے، آیت اللہ مجتہد تہرانی نے آداب الطلاب میں نقل کی کہ پیغمبر فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء، البتہ اسے مولا سے بھی نسبت اس قول کو دی جاتی ہے، امرنا ان نکلم الناس بقدر عقولہم، ہم انبیاء کے گروہ کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کی مینٹل اپروچ کے مطابق بات کریں. ہم یہاں پر بھی بسا اوقات مار کھاتے ہیں. ایک وہ ہے جو مدرسہ القائم میں مثلا پچھلے 4 سال سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک مینٹل اپروچ بن گئی ہے، اس کی ایک سوجھ بوجھ ہو گئی ہے، وہ مختلف علماء کو سن کے ان کی شارپنیس، ان کی صلاحیتیں نکھر گئی. ایک وہ خاتون ہے جس کا پہلا دن ہے ابھی مدرسے میں قدم رکھنے کا، آپ پہلے دن اسے ایسی ایسی چیزیں سنا دیں وہ بیچارہ اگلی دفعہ مدرسے نہیں آئے گا. ہمارے بزرگان میں سے کسی نے ایک جملہ نقل کیا تھا کہ وہ انٹیریئر سندھ کہیں مجلس پڑھنے کے لیے گئے
صاحب خانہ کی اہلیہ نے وہ پردوں وردوں والی فیملی تھی، آ کر مولانا صاحب سے فرمائش کی کہ میری بچی گانے بہت سنتی ہے، تو آپ کا تو بڑا اسپیشلٹی ہے ڈرانے پر عذاب شذاب سے، تو آپ ذرا ایک ایسی حدیث پڑھیے گا کہ میری بچی ڈر جائے، اور بتائیے گا کہ یہ جو گانے سنتی ہیں بچے ان کو کیا گناہ ملے گا۔ مردان خانے میں مجلس تھی، لیڈیز سن رہی تھی، جیسے آپ نے دیکھا انٹیریئر ایریاز میں ہوتا ہے، اوپر بعض اوقات ارینجمنٹ کی گئی ہوتی ہے ہالس میں، وہ تھوڑی دیر بعد وہ خاتون خانہ کہتی ہیں مولانا صاحب کے لیے جب نقل کیا انہوں نے، تو کہا تھوڑی دیر بعد میری بچی دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر آئی، کہا نہیں سنوں گی نہیں سنوں گی۔ میں نے خوشی سے کہا گانے نہیں سنوں گی؟ کہا نہیں، اس مولوی کی مجلس نہیں سنوں گی، اس لیے کہ تجھے ڈرا رہے ہیں۔ امرنا ان نکلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں کی مینٹل اپروچ کو ذہن میں رکھیں۔ بعض اوقات خالصتاً آپ کے سامنے بیٹھا ہوا مجمع گھریلو خواتین، بعض اوقات آپ کے سامنے بیٹھا ہوا مجمع، مثال کے طور پہ کسی ہاسپٹل میں آپ مجلس پڑھے ہیں، بلائے جاتے ہیں، بعض اوقات ایسی باتیں ہاسپٹلس میں ہمارے مومنین کے یوم حسین ٹائپ کی چیز ارینج کی جاتی ہے، سامنے آپ کے سامنے ڈاکٹرس ہیں، آپ ان کے لیے وہ والا مسئلہ لے کر آئے، مثلا ٹرمینیٹ کرنا کب جائز ہے اور کب جائز نہیں ہے، اس طرح کی چیزوں کو۔ اور ایک وقت میں نہیں، آپ خالصتاً گھریلو خواتین میں ان کو کسی چیز سے سروکار نہیں، اور ایک وقت میں آپ کسی دیہات میں چلے گئے، ایک وقت میں آپ غسالاؤں کے درمیان گفتگو کر رہے ہیں۔ جو خواتین ہمارے یہاں پورا ایک ماشاءاللہ سینٹر ہے جہاں پر تقریباً 150 سے زیادہ ہمارے پاس غسالہ خواتین ہیں، خوب ہم غسالاؤں میں بات کریں تو پھر ہم غسل میت کے حوالے سے بحث کریں گے نا، نہ یہ کہ اس وقت ہم بیٹھ کے زینت اور جوتے کے اندر زینت اور یہ جو بروچز لگائے ہوتے ہیں اور یہ جو آج کل موزوں کے اوپر سٹونز چل رہے ہیں، نہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم لوگوں سے ان کی مینٹل اپروچ کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں۔ آپ بھی مجمع کو دیکھتے ہوئے بچوں میں تقریر کر رہی ہیں تو وہاں پر میں کوئی ایسا مسئلہ لے کر بیٹھ جاؤں، سوتیلی ساس نامحرم ہوتے یا محرم ہوتے، اور بچے بیٹھے ہیں، آپ بچوں کو بچوں والی بات کریں۔ مثلا بعض اوقات ہم مدارس میں جاتے ہیں، بچے ایسے ہیں جو ابھی تازہ بالغ ہوئی ہیں، تو مثلا آپ کو ان کو مثال کے طور پر کہ آستین کی حدود کتنی ہونی چاہیے، یہ جو ٹھوڑی کور کرنے کا مسئلہ ہے اس کو تھوڑا سا مینشن کر دیا، تو بہرحال آخری چیز پانچواں کی پوائنٹ یہی تھا، لوگوں سے ان کی ذہنی صلاحیت، ان کی استعداد، ان کی فہم و فراست اور ان کے علمی معیار سے مراد ان کی دنیاوی ڈگریز نہیں ہیں۔ بہت دفعہ بہت سارے لوگ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کر بیٹھے ہوئے لیکن دین کے اعتبار سے جاہل ہے، اور برعکس بعض اوقات ایک شخص بہت بڑا فقیہ ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے۔ آپ نے دین کی بات کرنی ہے، اس کی مینٹل اپروچ کو ذہن میں رکھیں اور پھر بات کریں۔ یہ ہمارا پہلا فیز تھا کہ فقہ کو اگر ہمیں بیان کرنا ہے تو کس طرح سے لیا جائے۔ اس میں ہمارے ایک بڑے اچھے برادر بزرگوار ہیں، انہوں نے ایک دفعہ ایک مسئلہ ایسے ہی، ہم کسی نشست میں بیٹھے ہوئے تھے تو کہا 28 سیکنڈ کی ایک عبادت ہے جس پر آپ کی پونی عبادتوں کا انحصار ہے۔ اب جب انہوں نے 28 سیکنڈ کہا تو 28 سیکنڈ سن کے ہمارے تصور میں 28 سیکنڈ کی کون سی ایسی عبادت ہو سکتی ہے، تو وضو۔ آپ خود سوچیں اگر وضو باطل ہو جائے تو فقہا پھر آپ کی نماز کے اندر کیسی بحث کھڑی کریں گے؟ اچھا، پھر نماز کے اندر بحث کھڑی ہوگی، حج کے اندر بھی بحث کھڑی ہو جائے گی اور دوسری بہت ساری چیزوں کے اندر بحث کھڑی ہو جائے گی، تو بہرحال اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے۔ اب آ جائیں ہم اپنے گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف، وہ ہے تاریخ۔ تاریخ سورہ مبارک ہود آیت نمبر 120۔ میری آپ سے بہت محبت سے خواہش ہے کہ گھر جا کر اس آیت کو اٹھائیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تھوڑا بہت حاشیہ پڑھیں، اچھا لگے گا آپ کو اس آیت کو پڑھ کے۔ یہ جو پروردگار نے تاریخ کے واقعات کو بیان کیا، سورہ ہود آیت نمبر 120۔ خود پروردگار عالم کے نزدیک ان قصوں کو بیان کرنے کا کوئی مقصد تھا یا نہیں تھا؟ یقینی سی بات ہے وہ حکیم ہے، اس کی حکمت پر ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس نے اگر ایک آیت کو ریپیٹ بھی کیا ہے، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، یہ دوسری دفعہ فان مع العسر یسرا بے جا اور بغیر حکمت کے نہیں ہے۔ ہم اس کی رمزوں سے، اس کے اشاروں سے، اس کے لطائف سے، اس کے قرینوں سے بے خبر ہیں، ورنہ اس کی کتاب بھری پڑی تھی۔ کتاب میں تقدم اور تاخر، کون سی چیز پہلے ہے، کون سی چیز بعد میں، ان سب چیزوں کے معنی تھے۔ لیکن اس آیت میں پروردگار عالم بتا رہا ہے، تین چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو قصے سنائے جاتے ہیں، جو تاریخی واقعات سنائے جاتے ہیں، ان کے مقصد کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مرحلے پر موعظہ۔ موعظے سے کیا مراد ہے؟ انسان نصیحت لے۔ نصیحت انسان پتہ ہے کس طرح سے لیتا ہے؟ انسان بعض اوقات کسی کے قول سے نصیحت لیتا ہے، بعض اوقات انسان کسی کے فعل سے نصیحت لیتا ہے۔ قول سے نصیحت لینا، مثال کے طور پر ہم نے آپ کو پیار سے، ہم نے کسی بچے کو سمجھایا، دیکھو یہ پلگ ہے نا، اس کے اندر اگر تم کینچی ڈال دو گے تو وہ کرنٹ پڑے گا اور بڑا زبردست پڑے گا، پھڑک کے گر جاؤ گے۔ یہ قول ہے۔
اچھا آج کل کے بچے تو کال وال پہ یقین رکھنے والی جنریشن نہیں ہے، وہ اس کے اندر ضرور گھسیں گے الخصوص. اب تو بچوں نے ایک چیز بڑی چلا دی ہے کہ آدم نے خوشہ گندم اس لیے نہیں کھایا کہ مرغوب تھا، اس لیے کھایا کہ ممنوع تھا، ریسٹرکٹ کیا ہوا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، دیکھو تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. تو جیسے ہی انکار بڑا خدا کی طرف سے، اصرار بڑا آدم علیہ السلام کی طرف سے. یہ صرف ایک تخیلاتی بات ہے، لیکن انسان کی فطرت بھی ایسی ہے. کل ممنوع مرغوب، ہر جس چیز سے منع کیا جاتا ہے انسان کہتا ہے کر کے ضرور دیکھے. لیکن موعظہ کیسے حاصل کرتا ہے؟ مثال کے طور پر موعظہ عمل سے کیسے حاصل کرتا ہے؟ ہم کسی کو گٹر میں گرا ہوا دیکھیں تو سڑک پہ پھر دوبارہ اس گٹر کے اوپر سے چلیں گے؟ ہم دیکھیں کہ ہم سے پہلے کسی نے استری سے شیفون کے دوپٹے کے اندر اتنا بڑا استری کی شیپ کا سوراخ کر دیا، ہم اسی کپڑے استری کو اپنے شیفون کے دوپٹے پہ رکھیں گے؟ نہیں. ہم نے دیکھا کسی نے منہ میں مرچوں سے بھری ہوئی ایک چمچ ڈالی اور اس کے بعد کانوں سے دھواں نکلنے لگ گیا، ہم چمچ وہ منہ میں ڈالیں گے؟ نہیں. ہم اسی طرح سے موعظہ لیتے ہیں نا، نصیحت لیتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے کہ جن کاموں سے دوسروں نے نقصان اٹھایا ہے. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ٹیلر ہے جس سے کپڑے سلوائے جاتے ہیں ربیع الاول میں دھڑا دھڑ، خیر اب تو لوگ محرم میں بھی علمان الحفیظ کپڑے سلوانے لگ گئے ہیں، لیکن یہ اس کو آگے اور پیچھے کی پہچان نہیں ہے. یہ فرنٹ کو بیک اور بیک کو فرنٹ کرنے میں دیر نہیں لگاتا. کپڑا لے کر جائیں گی، کوئی بھی اچھا ڈیزائنر ڈریس، سنا سفینہ، ماریا بھی، اتنے نام ہی نام ہے مارکیٹ کے اندر. نہیں، ہم رسک نہیں لیتے. ہم موعظے سے، دنیا کے معاملے میں ہم موعظے کے معاملے میں بڑے اچھے ہیں. ٹیوشن، بچوں کی ٹیوشن سے لے کر کھانا پکانے کا، ایون ہم نے ایک نیاز کا آرڈر دینا ہوتا ہے نا گھر میں، جو بڑے پیمانے پر جو سالانہ مجلسیں ہوتی ہیں، حلیم اور بریانی پکوائی جاتی ہے، ہم اس میں بھی دوسروں سے موعظہ لیتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ کسی راہ چلتے سے کہیں گے 250 افراد کے حلیم پکا دیجیے گا، پتہ چلے حلیم کے نام پر کوئی اور ہی چیز ڈلیور کر دے. موعظہ پہلی وجہ کیا تھی؟ تم دوسروں کے قصوں کو سنو، تمہیں موعظہ ملے. دوسری چیز عبرت. عبرت موعظے سے تھوڑی سی ہٹ کر ہے. انسان کسی کے انجام سے خوفزدہ ہو کر اس کام کو انجام نہیں دیتا بلکہ ڈر جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مثال کے طور پر قرآن کے قصوں کو اٹھا کر دیکھے، حضرت لوط کی قوم نے جس گناہ کو انجام دیا، خدا نے کس عذاب میں مبتلا کر دیا، خدا کی پالیسی تو نہیں بدلے گی نا. جو شخص یہ گناہ کرے گا اسے اس عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. حضرت شعیب اور حضرت صالح کی قوم، یا جنہوں نے خدا کی نشانیوں کا مذاق اڑایا. عبرت رہے انسان کو، اور انسان خوفزدہ ہو جائے. اس خوفزدہ ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں، آپ میں سے بعض نیند کا موڈ بھی آہستہ آہستہ بنا رہی ہیں، شاید ان کی نیند بھی اسی چکر میں رفع دفع ہو جائے. ہمارے ایران میں ایک ہماری دوست کی بچی اسکول جاتی تھی. اسکول والے نوٹس دیا کہ اگر بچے کے سر میں جوئے ہیں تو ہم بال کاٹتے ہیں. ہم آپ کو 1 ویک کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں، آپ جو بھی کریں بیٹھ کے نکالیں. وہ پرانے زمانے میں فیس بک نہیں تھا تو کیسے مزے سے لوگ سیڑھیوں میں بیٹھ جاتے تھے، خالائیں بھانجیوں کو دبوچ کے بیٹھی ہوتی تھی، امیاں انہیں بچوں کو دبوچا ہوتا تھا، چلو ادھر آؤ تمہارا سر دیکھوں، یہ سر کھجا رہے اسکول سے آ کر. اور بڑی ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی فل ٹائم. اور بعض کا تو اچھا نکالنے والا تو بندے کو نیند بھی آ جائے نکلواتے ہوئے بڑے اہتمام کے ساتھ. لیکن اب انہوں نے الٹیمیٹم دیا، انہوں نے سمجھا کہ نہیں یہ صرف اسکول والے کہہ رہے ہیں، کریں وریں گے کچھ نہیں. 1 ویک کے بعد اسکول والوں نے دوبارہ چیک کیا اور بچے کے سر پر سے جتنے بال تھے ان کے اوپر اس طرح پھیر کے اسکول سے گھر بھیج دیا. اسے کیا کہیں گے؟ عبرت. ٹھیک. یا فرض کریں ہمیں پتہ چل جائے فیلئرس کے نام کو ڈسکلوز کر دیا جائے گا مدرسے میں، تو ہم فیل ہونے سے ڈر جائیں گے، عبرت حاصل کریں گے. ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو امام بارگاہ والے ہیں 10 بجے کا بول کر مثال کے طور پہ ہمیشہ 1:30 بجے بٹھاتے ہیں، ہم عبرت حاصل کرتے ہیں. ہم زندگی میں بہت ساری چیزوں سے عبرت لیتے ہیں عزیزہ نے من، ایسا نہیں ہے. دین کے معاملے میں کم لیتے ہیں ہم، دنیا کے معاملے میں جلدی عبرت لے لیتے ہیں، دین کے معاملے میں عبرت دیر سے لیتے ہیں. بہرحال قرآن نے تاریخ کے واقعات کو نقل کیا کہ انسان عبرت حاصل کرے. اور آخری اور تیسری چیز جو بہت پیاری ہے، نثبت بہ فؤادک، ہم تمہارے دل کو طاقت دینا چاہتے ہیں. انسان بعضوں کا طاقت کس طرح سے ملتی ہے؟ اب اگر ہم ایک کمپنی کو تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ ایک کمپنی ہے جہاں پر اگر کوئی شخص، بڑی سخت قوانین کا خیال رکھا جاتا ہے، اگر کوئی شخص 3 مرتبہ بغیر بتائے چھٹی کر لے تو اسے نکال دیا جاتا ہے، تو یہ عبرت ہے. لیکن اگر کوئی شخص سارا مہینہ اچھی کارکردگی دکھاتا ہے تو مثلا اسے بونس دیا جاتا ہے، اسے انکریمنٹ دیا جاتا ہے، اسے مثال کے طور پہ انعام سے نوازا جاتا ہے، اس کے نام کو نوٹس بورڈ پر لگا دیا جاتا ہے. یہ ہے نثبت بہ فؤادک.
انسان کو کسی کا اچھا نتیجہ دے کر ہو کہ ہم بھی وہ کام کریں جس کام کی وجہ سے سامنے والا اس انعام اور اکرام تک پہنچ گیا. اور قرآن کے قصے بیان کرنے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے نثبت بہ فؤادک، انسان کو اندازہ ہو خدا نے اپنے اولیاء کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا. ہم اس کے ولی بنیں گے وہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح سے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، خداوند عز و جل خود دفاع کرتا ہے صاحبان ایمان کا، اور پھر وہ دفاع کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. وہ جب گرانے پر آئے تو رکاوٹ کا محتاج نہیں، اور چڑھانے پر آئے تو سیڑھی کا محتاج نہیں ہے. ہم قرآن کے ان قصوں سے اپنے لیے، اب میں یہاں پر اپنے لیے سے ایک آپ کے لیے ضمنی سی چھوٹا سا ایک اور پوائنٹ آپ کے ساتھ، 3 پوائنٹس کے بعد یہ ضمنی پوائنٹ ہے، اسے میں نے ہائی لائٹ نہیں کیا. خصوصی طور پر ہم، اب آپ سوچیں گے ہم کیوں، کہنے کا حق تو رکھتے ہیں نا آپ کے، ہم کیوں، وائی می. ہم خواتین ہیں، ہمارے اندر کچھ ایسی مشکلات ہیں جو مرد حضرات کے ساتھ نہیں ہیں. ان میں سب سے پہلی ہم بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں. تیسری مجلس میں کسی نے 4 باتیں کہی تو گھر آ کے رو رہی ہوں گی میں نے تو پڑھنی نہیں ہے، اور لوگ تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ میرے جیسی ذاکرہ سے فیض حاصل کریں، اور میں تو اب جانے نہیں ہے. امی آپ کی تو یہ سہیلیاں ساری کی ساری ایسی ہیں. اچھا، بہت جلدی ہمت ہار جاتی ہے عورت، پہلی بات. دوسری جذباتی ہوتی ہے، رونا دھونا بھی جلدی واویلا مچا دیتی ہے. کہیں کسی کونے میں بیٹھ کے رو رہی ہوں گی، کسی نے مجلس کے بعد 4 سخت جملے کہہ دیے نا، تمہیں تو مصائب پڑھنے کا ڈھنگ ہی نہیں آیا، تو ہم کہیں گے آپ کے دل میں محبت سید الشہداء نہیں تھی، ورنہ تو رونے والے رو ہی رہے تھے نا ہمارے ان بے ڈھنگے مصائب پر بھی. ہم خواتین ہیں، ہم بنیادی طور پر اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں. بقول آغا مصباح یزدی کے زن جمال زیباست، عورتوں کے اندر یہ حسن ہے عورتوں کا. مثلا ہم جلدی، اچھا بعض اوقات ڈٹنے پر آئیں تو پھر عورت اتنا سیویئر ڈٹتی ہے کہ مردوں کو 10 مردوں کو پیچھے بھی ڈال دیتی ہے. یعنی ہم ایکسٹریم رویوں کا شکار ہیں. ہم اعتدال پسند نسبتاً کم ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم عورتوں میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. ہم ابھی اتنے جری تو نہیں ہوئے کہ چینلز پر جائیں اور جا کر مردوں کو تقریریں سنائیں. ہم نے اپنے جیسی عورتوں میں بات کرنی ہے. اپنے جیسی عورتوں میں بات کرنے کے لیے تاریخ میں حد الامکان کوشش کریں خواتین کے تذکرے اور ان کے قصے اٹھائے جائیں. ایک کتاب ہے، فارسی میں ہے، زنان قرآنی از حواتا مریم، ڈاکٹر مریم عزیز سے لکھی ہے. پیاری کتاب ہے، چھوٹے چھوٹے سے مضمونوں کا مجموعہ ہے، اور اس طرح کی بہت ساری، اس موضوع پہ بہت بے تحاشا کتابیں لکھی گئی قرآن کی چنی ہوئی خواتین. اچھا، قرآن نے 2 اعتبار سے خواتین کو چنا ہے. ایک وہ جنہیں ہائیلی اپریشیٹ کیا گیا، انا اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے مادر موسیٰ پر وحی نازل کی. یعنی مادر موسیٰ کا کیا مقام ہوگا، خواہر موسیٰ کا کیا مقام ہوگا، جناب آسیہ جو بنت مزاحم زوجہ فرعون ہے ان کا کیا مقام ہوگا. اب میں آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی 2-3 مثالیں شیئر کروں کہ ہم کس طرح سے خواتین کے قصوں کے ذریعے دوسری عورتوں کو سکون قلب دے سکتے ہیں. لیکن میری شیئرنگ سے پہلے ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ایک پیارا سا جملہ کہہ دوں، ایسی سلوات سے تو اچھی وہ ٹھنڈی آہ ہوتی ہے جو ناپسندیدہ مہمان کو دیکھ کر انسان بھرتا ہے. اس سے اچھی سلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. لانگ ویکینڈ جب آتا ہے نا اور کسی کی نند 6 بچے لے کر آ جائے، بھائی جان میں تو کب سے سوچا تھا فرائیڈے بھی چھٹی، سیٹرڈے بھی چھٹی، سنڈے بھی چھٹی تمہارے گھر ہوں گے. یہ 40 پر جو لوگ شیعہ نشین علاقوں میں رہتے ہیں، بعض اوقات رشتہ دار آ جاتے ہیں نا، ہم 40 کا جلوس یہیں کر کے جائیں گے. تو جو وہ صاحب خانہ کی خاتون کے چہرے کے ایکسپریشن ہوتے ہیں نا، بعض کیسے مجھے دیکھ کر، میں مانا دوپہر کا ٹائم ہے، میں نے مانا کھانے کا ٹائم ہے، دوپہر کے سونے کا ٹائم ہے، اچھا نیپ لینے کا ٹائم ہے، اور ماحول بھی اچھا ہے. کولنگ بڑی آئیڈیل ہے القائم والوں کی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کولنگ بڑی آئیڈیل ہے. ہر چیز مہیا ہے سونے کے لیے، سوائے ایک تکیے کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال میں ان عورتوں کو واقعی اپریشیٹ کرتی ہوں جو خواتین گھروں سے نکلتی ہیں. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں ان خواتین کا نکلنا، اور اسپیشلی جو دوپہر میں کھانا کھائے بغیر نکلی ہیں، ہے نا، ان کو تو کوئی بات نہیں، ہم جا کے چائے کے ساتھ سموسے کھائیں گے، ہم کون سا چھوڑ دیں گے. ہم نے وہاں پر اگر 800 کیلوریز روٹی سالن کے اوپر نہیں گین کی نا، ہم سموسے کھا کے 1500 کیلوریز گین کر لیں گے، لیکن کھائیں گے ضرور قضا کی نیت سے صحیح. یعنی میں کبھی کبھی سوچتی ہوں جو دوپہر کی مجلسوں اور درسوں کے سے کھانا چھٹ جاتا ہے مدا قضا کی نیت کے بغیر، 4:30 پونے 5 بجے ایک اچھا سا پراپر اوور میل لے لیتے ہیں، اپنا کام چلا لیتے ہیں. لیکن اور خصوصیت کے ساتھ وہ خواتین جنہیں فیملی کی اتنی سپورٹ بھی نہیں ہے،
یعنی خواتین ہمارے معاشرے میں بعض کام کرنے والی ایسی جن کو فیملی کی سپورٹ ہے، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اور کچھ ایسے جن کو فیملی کی سپورٹ نہیں، جو فیملی کی سپورٹ کے بغیر کرتے ہیں، ان کو 100 سلوٹ ہیں کہ کس طرح سے وہ کام معاشرے میں کرتی. کچھ خواتین کی طرف چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس آپ کے پاس ایک اچھا یعنی کنوے کرنے کے لیے جسے کہنا فارمیٹ سا بنا سکتی ہیں آپ. مثلا مادر موسیٰ، میں اول سے آخر تک اس حضرت موسیٰ کی والدہ کی داستان میں 10 دفعہ پڑھا ہوگا، مختلف استادوں سے سنا، تفسیر کی درسوں میں سنا. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کل سینیریو کے اندر قربانی کیا تھی؟ ایک قربانی تھی خدا کے حکم کی تعمیل کی خاطر بچے سے دوری، اور بچہ بھی وہ کون سا کوئی بڑا بچہ تھا، چھوٹا بچہ. لیکن جب بیچ میں خدا کا حکم آ گیا تو پھر کسی قسم کی بحث نہیں رہی. لیکن خدا نے نوازا، خدا نے موسیٰ کو مبعوث کیا، پیغمبری کے لیے موسیٰ ابن عمران کو علیہ نبینا افضل الصلاۃ والسلام کو. لیکن وہ اطمینان کہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ انی رادوہ وجعلوہ من المرسلین، دیکھو ہم اسے پلٹائیں گے اور مرسلین میں سے قرار دیں گے. تو جو خدا کے وعدے پر بھروسہ کرتا ہے خدا اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیتا. پھر یہاں پر خواہر موسیٰ اور ان کی وہ سوجھ بوجھ اور ان کا وہ سارا رول وہ جو انہوں نے پلے کیا تاریخ کے اندر، کس طرح سے اس صندوق کے ساتھ گئیں، کس طرح سے دور سے مشاہدہ کرتی رہی، کس طرح سے فرعون کے محل تک پہنچی، کس طرح سے اپنی باری کے آنے کا انتظار کیا. یعنی اگر آپ دقت سے تاریخ کو پڑھیں نا تو خواہر موسیٰ بیچ میں نہیں بولی آسیہ بنت مزاحم کے معاملے میں، بلکہ وہ آرام سے بیٹھ کر دیکھ رہی تھی. جب آ رہی ہیں دائیں اور ساری ارینجمنٹس کی جا رہی ہے، اب جب دیکھا کہ نہیں اب آسیہ کے معاملہ جو ہے وہ اختیار سے تھوڑا آگے جا رہا ہے تو پھر بیچ میں مثلا ہم ممکن ہے شاید جناب خواہر موسیٰ کے اندر اگر وہ فہم و فراست نہ ہوتی جو مومن کا خاصہ ہے وہ پہلے سے انٹرپٹ کرتی تو آلریڈی فرعون کی نظروں میں زیادہ مشکوک قرار پاتی. لیکن وہ خواہر موسیٰ کی وہ فہم و فراست اور بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں یقینی سی بات ہے اس فہم و فراست کا بھی ایک اجر اور مقام ہے. آسیہ زوجہ فرعون، یہ سب سے زیادہ جسے عجیب انداز سے داستان کو بیان کیا. ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ بد مزاج شوہر، عورتوں کی بات کریں، ایسے شوہر جن کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. وہ بیچاری بیوی کہتی ہے شب جمعہ ہے اس کو ذرا بند کر دے، تو کہتے تم اپنی ایک امام بارگاہ بنا لو اور وہاں جا کر بیٹھ جاؤ. ایسے شوہر جنہیں کہا جائے شب شہادت ہے ٹی وی کی آواز کم کر دو تو ان کے ماتھے پر بل آ جاتے ہیں. ایسے شوہر ہیں جسے کہا جاتا ہے بچی کو منع کرے نا کیا پہن رہی ہے، لیکن بعض گھروں میں باپ خرید کر لاتے ہیں بچیوں کے لیے ایسی نامناسب ڈریسز مثال کے طور پر. جی ہمارے معاشرے کا ایک دوسرا عالمیہ خواتین کے اندر باپ نے شاید دی ہوئی ہے، گھر میں اتنا اوپن وائی فائی رکھا ہوا ہے، اتنی سہولیات دی ہوئی ہیں، 6 سال کے بچے کو بھی یوٹیوب استعمال کرنے کی اجازت ہے، فیس بک کے اکاؤنٹ بنانے کی اجازت ہے، بچے کونوں میں اپنے ٹیبز اور آئی پیڈس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. میوچل انڈرسٹینڈنگ کا فقدان ہمارے معاشرے کی دیندار عورت کا سب سے بڑا المیہ ہے. ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں آپ میں سے جو پریکٹس کرنے والے ذاکر ہیں انہیں اندازہ ہوگا، لوگ بار بار آ کر پوچھتے بھی ہیں کہ کوئی وظیفہ بتائیں کہ شوہر بات ماننے لگ جائے. بندہ پوچھے شوہروں نے وظیفوں سے بات مانی ہوتی، لیکن بہرحال ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے اینڈ وی کانٹ ڈینائی. ہم انکار نہیں کر سکتے کہ نہیں بھائی نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. اچھا آپ ایک عورت ہے، ایک وقت میں آپ ممبر سے ایسی بات پڑھیں جس سے انقلاب برپا ہو جائے، لوگ جذباتی ہو جائے اور کہیں ایسے شوہروں کو چھوڑ دو، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. الخصوص بچے کی پیدائش میں، الخصوص ہمارے معاشرے میں پہلے ہی سرسام آور ہو گیا گھروں کا خراب ہونا. اگر ہم ممبر سے جناب آسیہ کا واقعہ پڑھیں اور کہیں کیسا ہی معاشرے کا برا شوہر کیوں نہ ہو فرعون کی برابری نہیں کر سکتا. مفسرین نے اس فرعون کو جو جناب آسیہ کے زمانے کا ہے سورہ مبارکہ والفجر کی آیات کی روح سے اشارہ کیا ہے کہ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. یہ آخری آیت بہت پیاری ہے سورہ والفجر. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تمہارا رب کمین گاہ میں بیٹھا ہوا، گھات لگا کر بیٹھا ہوا، اسے پتہ اس نے کب کہاں کس کو پکڑنا. لیکن یہ فرعون ذی الاوتاد اس کی ایک فیوریٹ ہابی تھی لوگوں کے ہاتھوں پیروں میں بڑے بڑے میخیں کیل گاڑ کے ان کو تڑپتے ہوئے چھوڑ دیں. اس نے جناب آسیہ کے ساتھ بھی کمزور نہیں کیا. لیکن اگر صبر کیا جائے، مثبت بہی فعادت کو آپ کے لیے ایکسپلین کر رہی ہوں، اگر صبر کیا جائے نتیجہ کیا نکلے. آپ کو پتہ ہے قیامت کے جنت میں ایک امیر المومنین ہے جنہیں نہ حور ملے گی نہ کوئی دوسری عورت ملے گی، صرف شہزادی ہوں گی، مولا ہوں گے اور ایک آئیڈیل
سسٹم ہوگا. لیکن پیغمبر کے پاس دنیا کی خواتین میں سے جناب خدیجہ کے علاوہ 3 مزید ازواج ہوں گی، جن میں سے ایک کا نام جناب آسیہ بنت مزاحم ہے. یعنی یہاں اب میں نے بہت ڈھونڈا، مجھے نہیں ملا. 100 سال فرعون کے ساتھ رہی، 70 سال فرعون کے ساتھ رہی. اس زمانے میں لوگوں کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی. 100 سال رہی، 125 سال رہی، 150 سال رہی. بالآخر وہ فیز ختم ہو گیا. اس فیز کو صبر کے ساتھ ختم کرنے کا نتیجہ کیا ملے گا؟ ابدی جنت میں افضل تخلیق کائنات کے ساتھ منہ سے زوجہ رہی. تو اگر ہم اس طرح کا، جیسے دیکھیں ہم کہیں نا کہ اس نے مثلا دن رات کمپنی کے لیے محنت کی، نتیجے میں کیا ہوا؟ کمپنی نے اس کو گاڑی دے دی. تو جب گاڑی کا انسان نام سنتا ہے تو ہم بھی محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان چیزوں کو ان خواتین کی ہسٹری میں سے نکال کر عورتوں کے سامنے دہرانا. اور خطابت کا ایک قانون یہ ہے کہ آپ سنی ہوئی بات کو اس طرح سے بیان کریں کہ سننے والے کو دوبارہ سے مزہ آئے، لطف حاصل کرے وہ آپ کی گفتگو سے. خیر میری اپنی گفتگو کے اندر تو ہے نہیں، آپ کہیں گے یہ کیسی باتیں کری ہیں، لیکن کہنے میں کچھ نہیں جاتا. ضروری نہیں تنقید کرنے والا اچھا شاعر بھی ہو اور تنقید کرنے والا اچھا کوک بھی ہو. جسے کھانے کا ذوق ہوتا ہے اسے تنقید کرنے کا آرٹ فوراً پہلے نوالے پہ کہہ دیتے ہیں لہسن زیادہ ڈلا ہوا ہے. اور یہ جو کہہ رہے تھے نا لہسن زیادہ ڈلا ہوا ہے، پتا نہیں ہوتا کہ کھانے میں لہسن ڈلا ہے یا نہیں ڈلا. لیکن بہرحال جناب آسیہ زوجہ فرعون بڑا نام ہے تاریخ میں. جناب مریم بنت عمران چھوٹی سی عمر میں پوری فیملی لاس ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن خدا کے حکم کے مطابق زندگی گزاری. بیت المقدس میں کاہنوں کے درمیان رہی، تضحیق کا، مشکلات کا سامنا کیا، اور پھر آخر میں ایک ایسے امتحان میں خدا نے مبتلا کیا کہ اس بی بی کا یہ جملہ قرآن کے آیا. پھر سب سے عجیب لگتا ہے مجھے کہ اکاش میں مر گئی ہوتی کن تو نسل منسوجہ، لوگ میرا نام بھی بھلا بیٹھے ہوتے. اتنا بڑا امتحان تھا مریم بنت عمران کا، لیکن اس کے باوجود خدا کی عبادت سے کوتاہی نہیں تھی. یعنی شوہر نہیں تھا، بھائی نہیں تھا، باپ نہیں تھا، ماں نہیں تھی، بہنیں نہیں تھی، ایک بچہ تھا جس بچے کے ساتھ باپ کا نام نہیں تھا. خدا کے پیدر پہ امتحان اور مشکلات تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا کی عبادتوں کی طرف رغبت تھی. وہ جو آئے مہدی تاج الوجودی نے بھی اشارہ کیا کہ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ مادر گرامی اس دنیا میں اتنی مشکلات جس سے زندگی گزارنے کے بعد کوئی چیز ہے جو واپس آنے کے لیے تمنا ہو دل میں؟ تو کہا ہاں، سردیوں کی راتوں کی نماز شب اور گرمیوں کے روزے. اور ہمارے ان دونوں چیزوں سے ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے. ہمارا یہ حال ہے، رمضان گرمیوں میں آتا تھا، ایسا لگتا ہے ابھی دم نکل جائے گا. اور ایک دوسرے سے کہتے بھی گرمی کتنی ہے. مجھ سے ابھی ماہ والے رمضان میں نجف میں تھی، کسی نے کہا 53 ٹیمپریچر تھا، کہا غضب کی گرمی ہے. میں نے کہا تمہارے کہنے سے یہ -2 ہو جائے گا، گرمی ہے رہے گی، چل کرو، سکون سے رہو، خود بھی دوسروں کو بھی بار بار گرمی ہے کہہ کے احساس نہ دلاؤ. اللہ کا شکر کرو گرمی ہے، اجرنا بھی جندار ہے یا مجھے خدا تو آج جہنم سے بچا لے. باقی یہاں کی گرمی تو بہرحال سہی جا سکتی ہے. جناب بلقیس ہے، سیمپل آف فہم و فراست، ایک سوجھ بوجھ کا پورا مرقع تھی، پورا ایک اسٹیٹ چلا رہی ہیں، اوبیسلی کیا فہم و فراست ہوگی. جناب زلیخا نعمت مقدر میں تھی، جو نعمت کو حاصل کرنے کا پہلا طریقہ تھا وہ غلط تھا. میں دبے لفظوں میں بہت بڑی بات کہہ گئی جناب زلیخا کے لیے. نعمت مقدر میں تھی، جو نعمت کو حاصل کرنے کا پہلا طریقہ تھا وہ طریقہ غلط تھا. اگر انسان بعض نعمتوں کے لیے صبر کر لے، نعمت اس تک چل کے. آپ نے وہ یہودی کا اور نعل والا واقعہ مولا کا سنا ہوگا کہ مولا نے کہا تھا کہ میں نے تو سوچا تھا یہ تمہیں دے دوں، تم نے اس نعمت کو حرام سے حاصل کرنا شروع کیا. یعنی عورتوں کے سامنے بعض اوقات بعض نعمتیں ہمارے مقدر میں ہوتی ہیں. نعمت سے مراد ہمیشہ روٹی نہیں، نعمت سے مراد ہمیشہ سالن نہیں. نعمت سے مراد عورت معاشرے میں عزت چاہتی ہے، عورت گھر میں احترام چاہتی ہے. ہم گھر میں تھوڑی اہمیت اور توجہ، ہم میں سے ہر عورت چاہے وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ہر مقام پر اپنے لیے تھوڑی سی اہمیت چاہتی ہے. اگر ہم اسے حلال طریقے سے حاصل کریں گے تو خدا ضرور اس نعمت کو ہمارا مقدر بنائے گا. لیکن جس طرح اس نے حاجرہ سلام اللہ علیہ کے لیے بنایا، حاجرہ ابراہیم اور اسماعیل کو، کہ یعنی اس سارے سینیریو کے اندر جناب حاجرہ نے جو صبر دکھایا جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے. میں کبھی سوچوں کس طرح سے رہی ہوں گی شہزادی، لیکن خدا کو پتا تھا اس عورت کی ریکوائرمنٹس کیا ہے. ابھی تو رات ڈھلنے نہیں پائی تھی، بنو جرہم کو وہاں پر روک دیا. اور صرف پھر آ کر رکے نہیں بنو جرہم، تاریخ نے ایک جملہ نقل کیا ہے کہ وہ اپنے گھر کی خوشیاں غمیاں ہر چیز میں جناب حاجرہ سے پوچھتے تھے، ان سے مشورہ لیتے تھے، فیصلہ کرتے تھے. یعنی آپ نے ایک گھر جیسی اسٹیٹ کو چھوڑا، خدا نے پوری کمیونٹی، پورا قافلہ دے دیا آپ کو. تو نعمتیں ہیں. بہرحال اس کے علاوہ قرآن خواتین کے علاوہ کربلا کی عظیم خواتین
صابر خواتین، ایسی خواتین جن کے لیے شاعروں نے کہا 9 ماہوں نے دیکھی در خیمہ سے لڑائی، اور نصرت شبیر میں ہمت سے دکھائی، بچوں کو سفر خلق سے کرتے ہوئے دیکھا، لڑتے ہوئے، گرتے ہوئے، مرتے ہوئے دیکھا۔ بہت بڑا مقام ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں ایک سوال دیا تھا صبح ہمارے نجفی ہال کی مجلس میں، آپ کربلا میں کم سن بچوں کا، الخصوص گرلز کا، یہ وہ بچیاں تھیں جو ناز پرور تھیں، لاڑ سے پلی ہوئی بچیاں۔ میں نے 3 نام دیے، ایک جناب سکینہ کا کیونکہ بہرحال دن کی مناسبت، دوسرا حدائق العرف حضرت عباس کے ساتھ رہا، 4 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی، سید عبدالرزاق مکرم اور ان کا نفیس اثر العباس، اور تیسری جناب مسلم کی صاحب ہے۔ روایتوں نے آپ کا نام نقل کیا، بعض لوگوں نے رقیہ لکھا، رقیہ ان کی زوجہ کا نام تھا۔ ناز پرور تھیں یہ بچے، کربلا کی خواتین۔ تھوڑا سا انسان کو قوت قلب رہتی ہے کہ بھئی ان عورتوں نے بھی تو کیا۔ ہمارے پنجابی میں ایک بڑی پیاری مثال ہے، جب مائیں بچوں کو بیٹی گھرداری سکھاتی ہیں تو بار بار اسے ایک چیز کی تلقین کرتی ہے، تم کسی کی بہو بیٹی سے کم نہیں، جب وہ کر سکتی تو تم بھی کر سکتی۔ انسان کے اندر یہ فطرتاً ہے یہ چیز۔ ہم جب دیکھتے نا، وہ مجھ سے کسی مومن نے ایک دفعہ نقل کیا کہ جب وہ حج پر گئے تو انہوں نے دیکھا لوگ کمر پر وہ باندھ کر وہ چھوٹے چھوٹے بیگ لٹکا کر جاگرس کس کے جا رہے ہیں غار حرا میں، اور خواتین تو پاکستانی ضرورت نہیں کرتی نا غار حرا میں کا۔ وہاں دیکھا تو ایک انٹی ایرانی بیٹھی تھی، میں نے کہا ان کے پاس بڑی سکلز ہوتی ہیں، ہمت دکھاتی ہیں، اور اب میں عراقی خواتین سے ریئلی انسپائرڈ ہوں، کرتی ہیں۔ گرمی میں بیچاری کوئی نابینا تو وہ پانی بانٹ رہی ہے، کیسے سوشل میڈیا پر تصویریں چل رہی ہیں۔ 21 رمضان کی رات کو خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں مدرسے آواز کرانے کے لیے 10 بجے کے بعد جا رہی تھی، یعنی ایک خاتون جو میرا اندازہ ہے دیکھنے میں چہرے موڑے سے 70-75 کے درمیان تھی، اس 50 ٹیمپریچر میں جب کہ پورے شہر کی لائٹ گئی ہے اور صرف جنریٹرز پر گزارا ہے، اور جنریٹرز ہر غریب کے گھر میں نہیں ہوتا۔ گلی کے باہر ایک تھال کے اندر وہ پانی کی وہ لے کر بیٹھی ہیں، اور ٹینکرز کے ذریعے مسلسل نجف کے اندر پانی کا چھڑکاؤ کر رہی تھی عراقی جو وہ بلدیہ ہے جو نجف کی، تاکہ لوگ جو زائرین آئے ہیں حرم امیر المومنین پہ پرسہ دینے کے لیے کم از کم لو لگنے سے تو نہ مریں۔ اور جب وہ ٹینکر پانی چھڑک کے زیادہ تھا تو باقاعدہ زمین سے بھگکے اٹھتے تھے گرم ہوا کے، اس میں وہ لے کر بیٹھی ہیں اور بار بار آواز دے رہی ہیں جو گلی سے گزر رہے ہیں کہ ٹھنڈا پانی پی لو، ٹھنڈا پانی پی لو امیر المومنین کے نام پر۔ انسان کرنا چاہے، اچھا جب آپ کے سامنے ایک سیمبل ہوتا ہے تو انسان مثلا میں سوچوں گی کہ وہ مجھ سے ڈبل عمر کی ہے، وہ یہ خدمت کر سکتی ہیں زائرین امیر المومنین کی، تو مجھے کیا پرابلم ہے۔ انسان یہ چیز انسان کو نثبت بہ فؤاد قوت قلب دیتی ہے، اور یہ قوت قلب قرآن کے موعظوں کے ذریعے آپ نے کنوے کرنے ہیں ممبر سے، لوگوں کے اندر ایک پازیٹیو انرجی دین پر کام کرنے کے اعتبار سے۔ ہمارے معاشرے کا ایک خواتین کا بہت بڑا المیہ ہے کہ جب عورت دیکھتی ہے گھر سے اسے دین پر عمل کرنے کی سپورٹ نہیں ہے تو وہ پسپا ہونے لگ جاتی ہے۔ آپ کا کام ذاکراؤں کا یہ ہے کہ آپ اسے مورل سپورٹ دیں، اس کا مورال اتنا ہائی کریں کہ وہ کھڑی ہو جائے، جم جائے، اور پھر جب تک زندہ ہے دین کی خدمت جس انداز سے کر رہی ہے کرتی رہے۔ اور اب آ جائے آخری چیز، وہ ہے عقائد۔ عقائد کے حوالے سے پہلے میں آپ کے ساتھ پھر دوبارہ اپنے معاشرے کی ایک بیماری کو شیئر کروں۔ دیکھیں، چاہے ذاکرہ، پتہ نہیں میں نے دیکھا ہے لوگوں کے منہ سے جملے تو سنے ہیں، کچھ چیزیں میری ایسی تھیں جو میرے 10 سال پہلے میں جب پاکستان شفٹ ہوئی تھی تو میرے ذہن میں نہیں تھی کچھ چیزوں کے کانسیپٹ۔ کراچی آ کر رہنے کے بعد میں نے بہت کچھ سیکھا، ان میں سر فہرست پتہ ہے کیا چیز سیکھی؟ گرم بریانی کی صحیح ڈیفینیشن۔ ہم کہیں بیٹھے تھے ذاکراؤں کے ساتھ تو صاحب خانہ نے کہا ادھر گرم بریانی لاؤ، میں نے کہا بریانی میں سے دھواں تو اٹھ رہا، تو کہہ رہی بوٹیاں تو کم ہیں، تو مجھے اندازہ ہوا گرم بریانی خاص اصطلاح ہے۔ کہنے کی سبزیوں کے لیے بھی بعض اوقات بچوں کا نوٹ بیٹا گرم بریانی لاؤ، تو بچہ اگر کوئی میرے جیسا بیوقوف ہو تو آنے سے کہے گا امی بھاپ تو اڑا رہی ہے بریانی، تو پھر امی اشارہ کرتی بوٹیاں کم ہیں، اسپیشلی وہ لیگ پیس وغیرہ ڈال کر لاؤ تاکہ ان کو لگے، اور پھر ان کو اصرار کیا جاتا ہے، بڑا وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے بندے کو، لینا لینا، پلیٹ کو پہاڑی سی بنا دیتے ہیں لوگ، ڈالے چلے جاتے ہیں کھائیں آپ۔ جیسے یہ ایک چیز سیکھی، بڑی مزیدار چیز تھی کہ بھئی یہ اچھا یہ گرم بریانی اس کو کہتے ہیں، آئندہ ہم بھی کہیں گے گرم بریانی لاؤ ہمارے لیے، ہم نہیں یہاں بیٹھے۔ لیکن ہم نے اس معاشرے میں جو تھوڑی بہت خدمت کی، اس خدمت کے دوران ہم نے کچھ بیماریوں کو محسوس کیا، اور یہ بیماریاں زیادہ تر خواتین سے وابستہ تھیں۔ مرد بعض چیزوں میں مبتلا نہیں تھے، ہم تھے، اور ہم نے انہیں مبتلا کرنے کی بڑی
کوشش کی. ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ایسے کیسے؟ آپ نے ایک مثال دیتی ہوتی ہوں میں بعض اوقات. ایک دفعہ پازیٹیو تھنکنگ پر مدرسہ زینبیہ میں دی تھی کہ خاتون خانہ اداس سی شکل بنا کر بیٹھی ہیں, ایسے مرجھائی ٹائپ کی. شوہر گھر میں آتا ہے, مثلاً فرض کریں مثلاً اس بیوی کا نام نازو ہے. نازو کیا ہے, تو بیچارہ تھوڑا سا چھٹپٹ آ جاتا ہے کہ آج سورج ادھر تو اعتدال پر ہے کراچی کے آسمان پر, ان بیوی کا تھوڑا سا خراب ہے. آ کر پوچھتا ہے خیریت سب. بعض مرد تو پہلے پوچھتے ہیں امی کا فون آیا تھا. نہیں, آپ مجھ سے بات مت کریں, میری طبیعت بہت بوجھل ہے, بڑی مشکل سے میں نے بلڈ پریشر اپنا کنٹرول کیا ہے, ہوا کیا ہے. نہیں رہنے دیں, آپ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. پہلے 3-4 دفعہ کہیں گے آپ کو پرواہ نہیں, خود سنانے کے لیے بے چین تھی. بیلنس ہوتا نا موبائل میں فون کر چکی ہوتی. وہ ساتھ والی انٹی تھی نا, انہوں نے نواسی کا منہ میٹھا کروایا, ہمیں بلایا تک نہیں. صبح سے سوچ سوچ کے میرا دل پھٹ رہا ہے, حد ہو گئی. ہم ان سے بہن بھائیوں سے زیادہ اچھے ہیں. ان کے ہاں فلاں وقت آیا ہم کھڑے ہوئے, فلاں وقت آیا ہم نے کبھی گاڑی کا پیٹرول نہیں دیکھا, کبھی پیسہ نہیں دیکھا, اپنا ڈرائنگ روم دیتے رہے, یہ کرتے رہے, یہ کرتے رہے. آج منہ میٹھے کی باری تھی, انہوں نے ہمیں بلایا تک نہیں. ہمسایوں کا حق ہوتا ہے. اور 6 حدیثیں بھی ساتھ سنا دیں گے اگر ذاکر ہوں گے نا, جس حدیثوں کے مطابق وہ مولا کی آخری وصیت میں نا کہ انہ من وصیت نبیکم ما لا یوصی بہم حتی ظننا انہ سیورثہم اللہ فی جیرانکم. مولا امام حسن امام حسین سے کہا تھا خدا را اپنے پڑوسیوں کے بارے میں. پیغمبر کی اتنی وصیت تھی, پیغمبر اتنا بولتے تھے پڑوسیوں کے بارے میں کہ حتی ظننا, ہمیں ایک مرحلے پر گمان آیا کہ ایک دن جبرائیل آئیں گے, کہیں گے انہ سیورثہم, وہ میراث میں ہم سے حصہ پائیں گے. پڑوسیوں کا اتنا حق ہوتا ہے. دیکھنے نے نہیں بلایا. اچھا شوہر کہتا ہے اتنی سی بات تھی, چلو جاؤ چائے بنا کر لاؤ, تم بھی اور میں بھی. حد ہو گئی, عجیب بے حس آدمی ہے. آپ نے تو کسر ہی نہیں لیا, یعنی ہم لے چکے ہیں, اب آپ بھی لیں. ٹھیک, ہم یہ چیزیں محسوس کرتے ہیں معاشرے میں کبھی کسری کے ساتھ. بس ہم اداس ہیں, سارے گھر والے اداس ہو جائیں. ہماری بھوک کم ہے, آج رات کا کھانا چھوڑ دیا جائے, حد ہو گئی. وہ ابھی تو جو شام کو جا کر 4 بجے سموسے اور چائے پیئیں گے, ان کو رات کو 8 بجے بھوک تھوڑی لگے گی. لیکن ہم چاہتے ہیں لیٹ کھانا کھایا جائے. کیوں؟ کیونکہ 8 کی بجائے 9:30 کا ٹائم کر دیا جائے. ہم ٹھیک ہے, ہم کیل ہیں اس سارے سیٹ اپ کا. واللہ عالم ہے یا نہیں ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. اب ہم نے جو چیزوں کو محسوس کیا خواتین کے درمیان, میں 3 چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کروں, اور 10 منٹ مجھے آخر میں آپ کے سوال جواب کے لیے بھی دینے ہیں انشاءاللہ, زندگی رہ گئی. عقائد کے اندر کون سی بحث اٹھائی جائے. میں نے پہلے آپ کی خدمت میں فارمیٹ تو شیئر کیا نا, جو مجھے مدرسے کی مینجمنٹ کی طرف سے دیا گیا تھا. پچھلے 10 سال میں سب سے پہلی چیز جو محسوس کرنے سے بہت زیادہ تعلق رکھتی ہے وہ پاکستانی معاشرے میں, ہندوستانی معاشرے میں, ہمارے کلچر میں, ہمیں بچپن میں ایک چیز سکھائی گئی تھی, سکھائی نہیں گئی تھی, رٹوائی گئی تھی. وہ پتہ کیا تھی؟ صفات ثبوتیہ اور صفات بولے سلبیہ. اصل آپ کو بولنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. نہیں, آپ کا جو دل چاہیے آپ کہنے کا حق رکھتی ہیں. صفات ثبوتیہ سکھائی گئی, صفات سلبیہ سکھائی گئی. وہ حی ہے, وہ قادر ہے, وہ عالم ہے, وہ حکیم ہے. اوکے اوکے اوکے. اور ہم نے رٹا بھی مار دیا. وہ جو قرآن والی باجیاں, وہ انکل, وہ قاری صاحب, ان کے سامنے ہم نے اچھے طریقے سے سنا دیے. امی مطمئن ہو گئی کہ بیٹی نے میرا عقیدہ لے لیا. عمل میں ہمیں یہ عقیدہ کہیں نظر نہیں آیا. ہم عورتوں میں الخصوص, میں 3-4 موارد آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ ڈینائی کرنے کا حق رکھتے ہیں. آپ کہیں کہ نہیں, یہ جو آپ مثالیں دے رہی ہیں تو معاشرے میں کہیں نہیں پائی جاتی. لیکن اگر ہم کہہ رہے ہیں تو اوبیسلی ہمارے پاس شاہد مثال ہیں, یعنی ہم نے دیکھی ہیں یہ چیزیں معاشرے کے اندر. زیادہ سوشل ہونے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ معاشرے کی بہت ساری قباحتوں سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں. اور من حیث ریسائٹر اگر ہم بیٹھ رہے ہیں تو ہمیں پیغمبر کی بعض صفات کو ذہن میں رکھنا چاہیے تھا. پیغمبر کی صفات میں سے ایک صفت کو مرحوم محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان نے نقل کیا, البتہ شہید مرسا مطہری نے بھی اپنی کتابوں میں اشارہ کیا. وَهُوَ طَبِيبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ. پیغمبر ایک طبیب کی مانند تھی جو اپنا میڈیکل باکس ساتھ لیے پھرتا ہے. جہاں کسی کے اندر کوئی اخلاقی برائی دیکھی, پیغمبر اس کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے. کوئی عقیدے کا خلل دیکھا, پیغمبر اس کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے. ہم اجمالی طور پر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ان قباحتوں کا شکار ہے. ہم صفات ثبوتیہ بچپن میں جو یاد کرائیں تھی, یاد آ گئی نا, سب کو یاد آ گئی. اور مجھے یاد ہے ہمارے ایک استاد الٹے ہاتھ پر اسکیل مارا کرتے تھے, جو یاد نہیں کرتا. اور ساتھ ساتھ ان کا وہ اسکیل میں نے نہیں کھایا, لیکن جنہوں نے کھایا ان سے عبرت ابھی بھی یاد آ گئی کہ کیسے وہ بعد میں لال ہاتھ دکھایا کرتے تھے کہ دیکھو ذرا آج میری باری تھی مار کھانے کی. ہم
عملی طور پر انکار کرتے ہیں. عقائد کے اندر دیکھیں ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا پرابلم کہاں ہے. ہمیں الحمدللہ ائمہ کی امامت میں شک نہیں ہے, الحمدللہ ہمارے اس دیندار معاشرے کے اندر پیغمبر کی ختم نبوت میں شک نہیں ہے, ہمیں ان کی عصمت میں شک نہیں, ان کی طہارت میں شک نہیں. وہ تو اتنا ممبر سے پڑھا گیا, اتنا ممبر سے پڑھا گیا کہ میرا خیال ہے قرآن کی سب سے فیمس جو آیت ہوگی نا وہ یہ ہوگی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہمیں اہل بیت کی طہارت میں بحث نہیں تھی. عقائد کے اندر ہمارے پرابلمز کہاں تھے؟ سب سے پہلا پرابلم جو تھا وہ تھا خدا کی عدالت کا انکار. کس طرح سے ہم خدا کی عدالت کا انکار کرتے ہیں؟ ہم خدا نخواستہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی گھر میں جوان سال موت ہو جاتی, ٹھیک, لوگ اس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں جیسے اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک ان پر ظلم کیا. خدا کی عدالت کے اوپر بحث کر رہے ہیں, خدا کی حکمت پر. حکیم وہ ہے جس کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کسی گھر میں دادا ہیں جو 76 ایئرس کے ہیں, الزائمر کا شکار ہے, چلنے پھرنے کے لیے محتاج ہے, کوئی ان کو کیئر ٹیکر ہے جو آ کر سنبھالتا ہے گھر کے کچھ گھنٹوں میں, دن کے کچھ گھنٹوں میں جب گھر میں بچے نہیں ہوتے, خاتون خانہ سنبھال نہیں پاتی. یہ دادا اسی طرح الزائمر کا شکار انہیں 76 سال میں 75 سال میں بیماری میں مبتلا ہے, اور گھر میں 23 سال کا کوئی مر جائے تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس دادے کو پرسہ دیتے ہوئے ایسا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ ان کی بجائے آپ کیوں نہیں مرے. اگر میں غلط کہہ رہی ہوں نا تو آپ بے شک بعد میں مجھے ایک واٹس ایپ کر کے کہ نہیں آپ نے جو مثال دی تو ایسا تھوڑی, ہم تو کبھی بھی نہیں ایسا سنا, کبھی بھی نہیں ایسا دیکھا. ہم اس معاشرے میں ہیں, دو آپس میں برابر میں دیورانی جٹھانی ہیں, دو بہنیں ہیں, دو نیبرز ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی, دو نیبرز ہیں, دونوں ایکسپیکٹ کر رہی ہیں, دونوں کے اتفاق سے چوتھے نہیں, ایک کا تیسرا بچہ تھا, ایک کا چوتھا بچہ تھا. ان کے یہاں چوتھی بیٹی ہو گئی, ان کے یہاں تیسرا بیٹا ہو گیا. تو لوگ کس انداز میں گئے ہوں گے ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں, مشترک فرینڈس. اللہ کا کیا جاتا, تمہیں بیٹا دے دیتا, تمہاری بھی کمی پوری ہو جاتی, اسے بیٹی دے دیتا, اس کے گھر بھی اللہ کے رسول کا سلام آ جاتا. یعنی اللہ کو نہیں پتا, مجھے پتا ہے. اس طرح کے جملے بہرحال دیکھیں معاشرے میں کہے جاتے ہیں, جوان موت پر کہے جاتے ہیں. کسی کے ہاں ہماری مرضی کے خلاف بچہ پیدا نہ ہو تب ہم اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, یعنی ہم جو چاہ رہے ہیں, مثلا وہ چاہ رہی ہیں بیچاری, اتنی وظیفے کیے انہوں نے, کربلا بھی گئیں, امام رضا کے حرم میں بھی گروی رکھا, منتیں بھی مانی, سورہ محمد بھی پڑھتی رہیں, فلاں سر کا لیکچر سن لیا, فلاں کتاب میں سے سب کچھ کر لیا, نہیں ہوا, نہیں ہوا. اب کس کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کے. کرتے ہیں ہم اللہ کی عدالت پر ایک بڑا سا سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں. اب تھوڑا سا آگے چلیں, خدا کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں. پالنے والی ذات کس کی ہے؟ ربوبیت, رب, پالنا, وہ پالنے والا ہے, اس کی ذات پالنے والی ہے. اور ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, وہ کائنات کو پالنے والا ہے. مرحوم آیت اللہ خوئی اللہ مقامہ عقائد کی ایک بحث میں ایک بڑی پیاری مثال دی کہ اس کی ربوبیت کس طرح کائنات پر حاکم ہے. اس میں نے ایک مادہ مگرمچھ کی مثال دی. کہا مادہ مگرمچھ جب انڈے دیتی ہے تو یہ ایسا جانور ہے جو خشکی پہ بھی ہے, تری پر بھی ہے, وہ تھوڑی سی ساحل سمندر پر آتی ہے, پیروں سے, پچھلے پیروں سے تھوڑا سا گودال بناتی ہے, گڑا کھودتی ہے, اس کے اندر انڈے دیتی ہے, پھر اسے بند کر کے چلی جاتی ہے. پھر اسے اپنے ٹائم پر آگے وہ جو سینے کا پروسیس ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے ہر جانور میں, مرغی میں بھی اور پرندوں میں بھی, آتی ہے جاتی ہے. اب یہ کوئی نیشنل جیوگرافک اور وہ جو اس طرح کے چینل دیکھتے ہیں ان کو زیادہ اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے. ایک مرحلہ ایسا آتا ہے, یہ مادہ مگرمچھ بڑی خوش ہوتی ہے, آتی ہے, دیکھتی ہے, جیسے مٹی ہٹاتی ہے, دیکھتی ہے وہ انڈوں میں سے چھوٹے چھوٹے مگرمچھ کے بچے نکل گئے ہیں. اب اس کے پاس دو راستے ہیں واضح. پہلا راستہ, اس مٹی کو ہٹائے, ان بچوں کو یہاں چھوڑ دے, جتنے اطراف میں بڑے جانور ہیں وہ اس مادہ کے ہٹنے سے پہلے ان بچوں کو کھا جائیں گے, لقمہ اجل بنا لیں گے. انہیں پانی میں لے جا کر چھوڑ دیں تو بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. جو شروع کی مچھلیاں ہیں وہ اسے انہیں دوسرا سانس لینے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ مادہ مگرمچھ اپنے منہ کو کھولتی ہے, وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے نا اپنے جبڑوں کی سائڈوں میں ٹکاتی ہے,
اور منہ کو اتنا ٹائٹ بند کرتی ہے کہ سمندر کا پانی اب منہ کے اندر داخل نہ ہو، سمندر کے مڈ میں تہ میں جا کر منہ کو کھول دیتی ہے، اور پھر وہاں پر اس کے بچوں کی زندگی کو کسی قسم کا نقصان یا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ ایک مادہ مگرمچھ کو یہ انداز ربوبیت کس نے سکھایا؟ خدا عز و جل نے۔ وہ خدا جو مگرمچھ کے بچوں کی فکر کرتا ہے، وہ خدا جو ڈولفن کو پانی کے اعماق میں رزق و روزی کا انتظام دیتا ہے، وہ جو دن میں گھونسلوں کو گرنے نہیں دیتا، ہاؤ اٹ پاسبل وہ مجھے بھول جائے؟ لیکن ہم خدا کی ربوبیت پہ بڑا سا سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ اب یہ بحث مشکل ہے، ذاکری کے اعتبار سے یہ بحث مشکل ہے، انہیں آسان کس طرح بنانا ہے؟ 6 یا 7 منٹ اور پھر آپ کے سوالوں کا وقت انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ہم بلیسڈ ہیں، ہماری گزشتہ نسلوں نے، جو ہمارے بزرگان تھے، ہمارے علماء تھے، واقعی نہ قربان ہو جاؤ ان کی زحمات پر، انہوں نے ان مشکل عقیدے کی بحثوں کو ہمارے لیے حلوہ بنا دیا۔ ایک مثال میں بالکل عوام کی ہلکی پھلکی سی مٹی کے تیل کے کنویں تھے ہمارے پاس علوم آل محمد کے نام پر، انہوں نے اس کو ریفائن کر کے پیٹرول پمپس تک پہنچا دیا، اب تم گاڑی کو آگے لے کر جاؤ۔ اور میں منہائی سے اپنی ذات تک کہتی ہوں، ہم وہ ہڈہرام نسل ہیں جو اس پیٹرول سے بھری ہوئی گاڑی کو بھی آگے چلانے کی صلاحیت سے انکار کر رہے ہیں۔ آسان مثالیں، میں صرف 2 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور گفتگو کو سمیٹنا شروع کر دوں۔ ہم اس کی ربوبیت پر انکار کرتے ہیں، اس کی رزاقیت کا انکار کرتے ہیں۔ جب کوئی جوان چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کے بچے پلیں گے کیسے؟ 2 سال پہلے ہمارے ہاں ٹارگٹ کلنگ تو پچھلے کئی سال سے چل رہی نا کراچی میں، ہوا ہم کسی جنازے پر پہنچے، ایک چھوٹی سی بچی تھی 3 ساڑھے 3 سال کی، لوگ پرسہ کم دیتے ہیں، ایسے جملے زیادہ پوچھتے ہیں، گھر اپنا تھا؟ نہیں سنا آپ نے کبھی یہ جملہ؟ ان مقامات پر جہاں میتیں لا کر رکھی جاتی ہیں پینشن ملے گی؟ یہ ان کو شہید فاؤنڈیشن والے سپورٹ کریں گے نا، اب تو ٹارگٹ کلنگ کا کیس ہو گیا، یعنی یہ پیچھے بیٹھ کر یہ لوگ فاتحہ نہیں پڑھیں گی، تسبیح نہیں پڑھیں گی، قرآن نہیں پڑھیں گی، نماز جنازہ نہیں پڑھتے لوگ، پتہ نہیں کیا ہے ان کو پرابلم۔ ہم خدا کی ربوبیت کا انکار کرتے، اللہ پالنے پر آتا تو اسے شداد کو نہیں پالا، اللہ پالنے پر آتا ہے تو پتھر کی چونٹی کو رزق نہیں دیتا، میں تو اشرف المخلوقات ہوں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ خدا نے مجھے ہر اعتبار سے اپنی مخلوقات پر، مجھے سے مراد ناٹ مائی سیلف، ہم سب اپنی مخلوقات پر عزت اور کرامت دی۔ اب اس چیز کو ہمیں ممبر سے عوام تک کیسے پہنچانا ہے؟ 1-1.5 منٹ کی چھوٹی سی حکایت۔ پندے تاریخ ٹائپ کی کتابیں اس طرح کی چیزوں سے بھری پڑی ہیں، اور یہ جو داستانوں کی کتابیں اب ہماری سہولت کے لیے پورا ہی حلوہ بنا دیے، بس منہ میں رکھو اندر لے جاؤ، وہ جو انشور کے ہوتے ہیں نا 4 چمچ دودھ میں ڈالو اور پی جاؤ، طاقت ہی طاقت ہے، علوم کو اس طرح سے کر دیا ہمارے بزرگان نے۔ حاتم طائی کی زوجہ کے حوالے سے بڑا فیوریٹ واقعہ ہے میرا، میں نے شاید ممبر سے 20 دفعہ پڑھا ہے، 21ویں دفعہ پھر سے۔ حاتم طائی اس سخاوت کے ساتھ، اس نام کے ساتھ، وہ ایک ابوہت تھی، سفر پر جا رہے تھے، بیگم سے پوچھا کتنے دن کا راشن دے کر جاؤں؟ کہا جتنے دن کی میری زندگی چاہتے ہو۔ کتنے دن کا راشن دے کر جاؤں؟ زوجہ بھی سامنے سے بڑی ٹکر کی تھی، کہنے لگی جتنے دن کی میری زندگی چاہتے ہو۔ حاتم نے کہا تمہاری زندگی میرے اختیار میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے نازو ٹائپ کا کوئی لفظ استعمال کیا۔ زوجہ نے کہا بس میرا رزق بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اچھا حاتم چلے گئے، تھوڑی دیر بعد ایک ضعیفہ آئی جو مدد مانگنے کے لیے آیا کرتی نہیں کہے بغیر۔ زوجہ سے پوچھا حاتم کا ہے؟ کہا سفر پہ گئے ہیں۔ کہا ایسے ہی چلے گئے یا کچھ دے کر گئے ہیں؟ کہا اب اس عورت کا جملہ سنیے گا، اسے کہتے ہیں ایک عقیدے کی مشکل بحث کو ایک جملے کے اندر سمو دینا۔ ضعیفہ سے وہ حاتم کی زوجہ کہتی ہے کھانے والا گیا ہے، دینے والا بھی یہیں پر موجود ہے، یعنی میں کس چیز کے لیے پریشان ہوں؟ ایسی چھوٹی چھوٹی سی مثالیں جو انسان کے عقیدے کو پختہ کرتی ہیں، واقعی کھانے والا گیا ہے، دینے والا تو یہی موجود ہے۔ اور خدا نہ خواستہ خدا نے اگر کسی پر کوئی سخت وقت لانا ہوتا ہے تو دینے والوں کے ہوتے ہوئے بھی عورتیں دربدر ہو جاتی ہیں۔ ہمارے اطراف میں کس قدر عبرتیں عقیدے کے اعتبار سے بکھری ہوئی ہیں۔ دوسری مثال یہ میں نے ایرانی لٹریچر ادب میں سے لی، پتہ نہیں گلستان سعدی کے کوئی اسی طرح کی کسی کتاب میں سے، کہ ایک آدمی کا بچہ پیدا ہوا، بڑے خوش تھے۔ پہلے 3-4 بچوں کی پیدائش پر انسان خوشی ہوتا ہے، 6-7 پر جا کر تھوڑا سا پٹایا جاتا ہے کہ ان کو سنبھالنا کیسے ہے۔ خیر آج کل تو اگر کسی کو کہنا کہ وہ 6 بچہ ہوگا ان کا تو کہیں گے جیب جاہل والی حرکت ہے۔ ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم جاہل کسے کہہ رہے ہیں۔ 6 بچے ہونے کے بعد 7واں بچہ پیدا ہوا، 6 بچے پیدا ہونے کے بعد 8واں بچہ پیدا ہوا، 9واں بچہ پیدا ہوا، 10واں بچہ پیدا ہوا، 11واں بچہ پیدا ہوا، 12واں بچہ پیدا ہوا، 13واں بچہ پیدا ہوا، 14واں بچہ پیدا ہوا، 15واں بچہ پیدا ہوا، 16واں بچہ پیدا ہوا، 17واں بچہ پیدا ہوا، 18واں بچہ پیدا ہوا، 19واں بچہ پیدا ہوا، 20واں بچہ پیدا ہوا، 21واں بچہ پیدا ہوا، 22واں بچہ پیدا ہوا، 23واں بچہ پیدا ہوا، 24واں بچہ پیدا ہوا، 25واں بچہ پیدا ہوا، 26واں بچہ پیدا ہوا، 27واں بچہ پیدا ہوا، 28واں بچہ پیدا ہوا، 29واں بچہ پیدا ہوا، 30واں بچہ پیدا ہوا، 31واں بچہ پیدا ہوا، 32واں بچہ پیدا ہوا، 33
میں نے اس دن ماؤں کے مجمع میں ایک جملہ کہا کہ بچے ہاتھ سے کھاتے ہیں تو بعض مائیں کہتے ہیں جاہلوں کی طرح مت کھاؤ. اصل کھانے کے مینرز میں ہاتھ سے کھانا سنت تھی. وہ الگ بات ہے کہ بچہ ذرا نسبتاً آپ بیٹھنگے طریقے کو فوکس کریں نا. آپ سرے سے ایک چیز کو ڈسکریج کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہاتھ سے مت کھاؤ. آپ اسے ہاتھ سے کھانے کا طریقہ سکھائیں. ہاتھ سے کھانے کو برا بلا مت دیں. ہمارا المیہ پتہ ہے کہ خارج یہاں پر ہے کرتے یہاں پر ہے, اور پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہوئی تو کچھ بھی نہیں, تسلی تو ہوئی نہیں, میں بھی یہاں پر کرنے کا کام تھا. اب دوسری یہ, انہوں نے کہا بچہ پیدا ہوا, میاں بھی بڑے خوش تھے. ایک دن ابا جان واپس آئے کام سے, دیکھا بیگم صاحبہ اداس سی بیٹھی ہیں. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں اسے پانی پلا رہی تھی, دانت لگا برتن کو, ٹک کی آواز آتی ہے نا جو شروع میں بچے دانت نکالتے. اور ہمارے یہاں تو ہوتا ہے کہ ماموں ناریل اسٹیل کے برتن میں لے کر آئے تو یہ دانت بھاری نہ پڑے بچے پر. ایسی سلی رسومات اور ایسے احمقانہ ٹریڈیشنز ہیں. یعنی جس کا ماموں بیچارہ ناریل نہیں لائے گا اس بچے کے دانت کیوں نہیں نکلتے؟ نکل آتے ہیں. کہیں کسی کے دانت رکتے نہیں ہیں ماموں کے ناریل نہ لانے کی وجہ سے. لیکن اس نے جیسے کہا نا کہ دانت نکل آئے تو کہا آپ سردہ کیوں ہو, خوش ہو؟ کہا اب اس کے پاس دانت آ گئے ہیں, اب یہ روٹی مانگے گا. پہلے تو دودھ پی رہا تھا نا, ایک سلسلہ چل رہا تھا. کہا کہ دندان دھر نان دھر, جس خدا نے اسے دانت دیا ہے اس کے دانت کے لیے گندوں کا انتظام پہلے سے کر دیا ہے. یعنی اس کی ذات, اس کے رازق ہونے پر بھروسہ تو رکھو. اس کے جب ہم کہتے ہیں یا حافظ و یا حفیظ, تو حفاظت کرنے والا ہے. وہ بچانے پر آئے تو مریم کے ناموس کی حفاظت کر جائے. اور یہ جو کچھ سال پہلے ہوا تھا ہمارے یہاں پر, وہ قتل ہو گئے تھے شاہ رخ اور شاہ زیبا کے قتل, بڑا اسکینڈل چلا تھا. خدا نخواستہ کسی کے ساتھ مس ہیپ ہونا ہوتا ہے تو 4 گارڈز کے ہوتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے. یعنی ہمیں خدا کی حفاظت پر بھروسہ نہیں, ہمیں خدا کے رازق ہونے پر بھروسہ نہیں, ہمیں خدا کی حکمت پر بھروسہ نہیں, ہمیں خدا کی عدالت پر بھروسہ نہیں, ہمیں خدا کی ربوبیت پر بھروسہ نہیں. ہمارے استاد بزرگوار آ گئے محسن قراچی ایک جملہ کہا کرتے تھے, جس زمانے میں آیت اللہ گل پائگانی علی اللہ مقامہ زندہ تھے, اور بقول وہ القائم کی اجاگر روحانی والا کلپ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے امام خمینی علیہ الرحمہ کی نماز جنازہ پڑھا. کہا میں بہت بے تکلف تھا, رحلت امام کے بعد بہت سہمے ہوئے بھی تھے. میں نے ایک دفعہ آ گئے ایسے ہی آ گئے گل پائگانی سے, کہا کہ آپ گارڈز کیوں نہیں رکھتے, آپ گارڈز رکھیں. کہا کیوں گارڈز رکھوں؟ کہا آپ کا جب دل چاہتا آپ اٹھ کے حرم حضرت معصومہ چلے جاتے ہیں, حالات اچھے نہیں ہیں, لوگ انقلاب کے مخالف ہیں, دشمن ہیں, اس طرح کی ایک تقریر. تو کہا جب میں بول کے آغا نے چپ چاپ سن لی. اس کے بعد آغا نے ایک جملہ پڑھا اور اس کے بعد پھر میرے اندر بولنے کی طاقت نہیں رہی. کہا قرآن کہتے ہیں انما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں پر بھی چلے جاؤ موت تم تک آ جائے گی, چاہے تم بڑی بڑی عمارتوں میں گھس جاؤ, بڑے بڑے گنبدوں میں گھس جاؤ. اس کی مدد, یہ چیز ہم عقیدے کے ساتھ دیں, اس کی ذات سے مدد. ہم ہر دروازہ بجاتے ہیں سوائے خدا کے, اور خدا کو دوسروں کا دروازہ بجانا پسند نہیں آتا. گفتار انبیاء میں ایک جملہ نقل کیا ہے, صرف ایک جملہ یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلا تھا اس قیدی کے سامنے, اذکرنی عند ربک. دیکھو جب تم آزاد ہو جاؤ گے, ساقی بادشاہ کے بن جاؤ گے, اس سے کہنا میں یوسف ابن یعقوب زندان میں پڑا ہوں. زلیخا نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا, زنان مصر نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا, سالوں گزر گئے یہاں پر بغیر کسی گناہ کے قید میں ہوں. آغا ہاشم رسولی محلاتی اس روایت کے حوالے سے ایک جملہ نقل کرتے ہیں. کہا جیسے یوسف علیہ السلام کے منہ سے ایک جملہ نکلا نا, وَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ, تم اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا. جبرائیل امین نازل ہوئے اور آ کر کچھ جملے کہے. پہلا سوال, کہا اتنا حسن و جمال کس نے دیا تھا؟ یوسف نے کہا خدا نے. کہا باپ کے بار بچہ تھا؟ ایسا نہیں کہ یوسف اکلوتے تھے. کہا باپ کے دل میں اتنی محبت کس نے ڈالی؟ کہا خدا نے. کہا بڑے بھائی مل کر قتل کا پروگرام بنا چکے تھے نا, سب کنفرم ہو گیا تھا. قرآن نے اس آیت کو نقل کیا, لا تقتلوہ والقوہ فی غیابات الجب. دیکھو بڑا بھائی کھڑا ہوا, کہنے گا اس کو قتل مت کرو, کنویں کے اندر پھینک دو, باپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا, وہ اٹھا کے لے جائے گا. کہا بڑے بھائی کے دل میں یہ رحم کس نے ڈالا؟ لا تقتلوہ والقوہ فی غیابات الجب. کہا خدا نے. کہا قافلے کو وہاں سے گزارا کس نے؟ کہا خدا نے. کہا اتنی ہمت کے ڈول کے ساتھ لٹک کے باہر آ جاؤ کس نے دی؟ کہا خدا نے. کہا بازار مصر میں عزیز مصر کو پہنچایا کس نے؟ کہا خدا نے. کہا عزیز مصر کو بے اولاد رکھ کر اولاد جیسی محبت کس نے دی؟ کہا خدا نے. کہا زلیخا گناہ کا ارادہ کر چکی تھی, تالا کس نے کھلوایا؟ کہا خدا نے. کہا گہوارے کے بچے میں بولنے کی صلاحیت نہیں, یہ صلاحیت کس نے دی تھی؟ کہا خدا نے. کہا بے گناہی کو ثابت کس نے کیا؟ کہا خدا نے. کہا جب خدا سارے کام کر رہا تھا تو اب کیوں کہا غیر خدا سے؟ آیت اللہ ہاشم رسولی محلاتی 6 حدیث میں کہتے ہیں
7 سال ایک قول کے مطابق. ایکسٹینشن، سزا کی مدت میں توسیع. ہم سب دروازوں کو بجاتے ہیں، آخر میں ہم اللہ کا دروازہ بجاتے ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی کوتاہی ہے. حتیٰ آ گئے طباطبائی صاحب المیزان مباحث علمی تفسیر میزان میں ایک مقام پر کہتے ہیں اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے نا اگر وہ ڈاکٹر نہ آتی تو میرا بچہ مر جاتا، یہ خود شرک ہے. اور میں نے یہ جملہ ایک دفعہ مسجد سے پڑھا تو نیچے مخالفت کا ایک سمندر کھڑا ہو گیا کہ آپ نے ایسے کیسے کہہ دیا. ہم تو یہ جملے کہتے ہیں نا اگر وہ نہ ہوتی تو میرے بچے کی شادی نہ ہوتی، وہ نہ ہوتی تو جاب نہ لگتی، وہ نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے تو. میں نے کہا اصل مسئلہ یہ کہ ہم تو خدا کو بیچ میں سے مائنس کرتے ہیں نا. خدا نے جب کسی کو خدا نخواستہ کسی بڑے سیویئر جھٹکے میں مبتلا کرنا ہے، سر پر ڈاکٹر کھڑے ہوتے ہوئے کبھی کسی کا بچہ مرتے ہوئے نہیں سنا، اور گھروں میں صحیح و سالم بچے ہوتے ہوئے نہیں سنے. سب ہوتا ہے، یہ اس کا ارادہ ہے. جب خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے پیٹ کے درد پر کہا تھا فلاں بوٹی کھاؤ، موسیٰ نے کھائی، ٹھیک ہو گئے. کچھ عرصے بعد دوبارہ پیٹ میں درد ہوا، بوٹی کھائی، جڑی بوٹی سے فرق نہیں پڑا. کوہ طور پر جا کر خدا سے کہا خدایا پہلے کھائی تھی ٹھیک ہو گیا تھا، اب کھائی ہے ٹھیک نہیں ہوا، کیوں؟ تو خداوند عز و جل احادیث قدسیہ، مجموعہ احادیث قدسیہ میں یہ جملہ ہے، خدا نے کہا پہلی مرتبہ ہماری ذات پہ بھروسہ کر کے کھائی تھی، اور دوسری مرتبہ تمہیں جڑی بوٹی پر بھروسہ تھا. وہ چاہتا ہے تو خاک کی مٹی کے اندر شفا قرار دے دیتا ہے، اس کے اختیارات ہیں. بس ان چیزوں کو، عقیدے کی مشکل تھوڑی نسبتاً پیچیدہ بحثوں کو آسان کر کے زندگیاں ممبر کے ذریعے آسان بنائیں، چاہے وہ فقہ ہو، چاہے وہ تاریخ ہو، چاہے وہ اخلاقیات ہو، اور چاہے وہ عقائد کی کوئی بھی پیچیدہ بحث. اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو میں گفتگو کو وائنڈ اپ کر دوں. نہیں ہے نا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آلِ محمد پڑھیں. محمد و آلِ محمد وعجل فرجہم. یہ ایک دعا کے بھی التماس ہے، اور بہرحال ہم سب سید الشہداء کے دامن سے وابستہ ہے. ایک جملہ تبرکن، ایک نہیں 2 یا 3 جملے تبرکن ہمارے سامنے. حقیقت میں ان ساری مثالوں سے قطع نظر جو ہم نے اتنے ٹائم میں آپ کے ساتھ شیئر کی، ان ساری مثالوں سے قطع نظر ہمارے سامنے کربلا تھی. ہم کربلا سے کچھ لیتے نہ لیتے، ایسا صبر ضرور لیتے. کبھی کبھی واقع ایام الخصوص، ایام جو شہادت جناب سکینہ کے حوالے سے ہمارے بزرگواروں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے مورخین نے، مقتل نگاروں نے شہزادی کی مصیبت کو بہت بیان کیا، لیکن میرا ان سے تھوڑا سا ایسے ذاتی سے اختلاف. جب کوئی مقتل نگار یہ جملہ لکھتا ہے نا سکینہ کی مصیبت، تو میں سوچتا ہوں آپ نے کیسے کہا سکینہ کی مصیبت؟ ماں کا اور اولاد کا رشتہ اتنا حساس ہے کہ جب اولاد پر کوئی مصیبت آتی تو پھر وہ اولاد کی نہیں رہتی، آٹومیٹیکلی ماں کی بن جاتی. میں نے یہ جملے مقتل میں کبھی نہیں پڑھے، لیکن میرا دل کبھی کبھی گواہی دیتا ہے کہ جب شمر شہزادی کی طرف بڑھتا ہوگا، یہ محض زبان حال ہے، تو شاید میرا بات تڑپ جاتی ہوں، نہ مار میری بچی پہلے ہی غم کی ستائی ہے، باپ کی شہادت کے بعد تو کچھ کہتی نہیں ہے. اتنی بڑی مصیبت، اتنا بڑا امتحان. یہ کربلا کی واحد شہزادی ہے، جب واپس گئی ہے تو نہ گود کا بچہ ہے نہ پہلو کی بیٹی. راستے بھر مصیبتوں کو، جو بچی پر مصیبتیں آئی دیکھتی رہی. مجھے نہیں معلوم زندان شام میں کس طرح سے چھوڑ دیا. میں شہزادی کی روح سے ایک جملہ کو، بیٹیوں کو چھوڑ کر مائیں جاتی تھوڑی ہے، کس دل سے الگ ہوئی ہوں گی شام میں اس ننھی سے رہت سے. کبھی میں تصور سے سوچتی ہوں جب واپس مدینے گئی ہوں گی، ہماری عادت ہوتی ہے عورتوں کی دوسروں کے بچوں کو اپنے بچوں کے ساتھ یاد رکھتے. اس کا بچہ میرے بچے کے برابر کا تھا. جب مدینے میں عورتیں پرسہ دینے کے لیے آئی ہوں گی، جب کسی بیوی کے پہلو میں بچی پہ نظر گئی ہوگی، یقینی سی بات ہے میرے باپ کے دل میں ایک لہر اٹھی ہوگی، پروردگارا عصر عاشور میدان کربلا میں حسین، اور زندان شام میں میری وہ بچی مجھ سے چھٹ گئی. ربنا تقبل منا ھذا القربان، خدا یہ قربانیاں جو ہم نے تیرے راستے میں دی، اس طرح سے قربانیاں دی.
اس لحد کو بنا کر چھوڑ کر چلے جانا جناب رباب کا. اسی لیے ارباب ممبر نے ایک جملہ کہا ہے، میرا آخری جملہ اور اجرکم الی اللہ، کہ جب اہل حرم سوار ہو گئے تو شہزادی نے امام سجاد سے کہا بھی تھا کہ سجاد مجھے بیویوں میں رباب نظر نہیں آتی. امام سجاد بیٹا ہے، جانتا ہے ماں کہاں ہوگی. تڑپ کر پلٹے ہیں، دیکھیں ایک ننھی سی قبر پہ منہ کو رکھ کے بیٹھی ہے، ہاتھ کو آگے بڑھا کے کہتے ہیں اماں اٹھیے. کہا سجاد کہاں جاؤں؟ کہا مدینے جانے کا وقت آ گیا. کہا جانتے ہو مدینے جانے کا ارمان کسے تھا؟ ہر روز شام ڈھلے بیٹھ جاتی تھی تیرے زندان پر، مجھ سے پوچھی تھی اماں یہ پرندے پرواز کرتے ہیں؟ میں کہتی تھی بیٹا صبح آشیانوں سے نکلتے ہیں، شام ڈھلے واپس آ جاتے ہیں. مجھ سے کہتی تھی میں ایک دن مدینے واپس جاؤں گی. 28 رجب کو سغرا نے مجھ سے کہا تھا بابا کو مجھ سے نہیں تم سے پیار ہے، تمہیں ساتھ کربلا لے کر جا رہے ہیں. اب میں جب واپس مدینے جاؤں گی سغرا سے کہوں گی نہیں سغرا پشت پر تازیانوں کے نشان بتاتے ہیں، تم سے مجھ سے نہیں تم سے پیار تھا. کہا سجاد کس طرح سے چھوڑ کر چلی جاؤ؟ پروردگارہ تجھے اس ماں کے صبر کا، پروردگارہ تجھے اس ماں کے اس اضطراب کا واسطہ بحق محمد و آل محمد اللہم انی اسألک بحق فاطمہ وابیہا وبعلیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا تصلی علی محمد و آل محمد. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری سب سے بڑی حاجت، ہمارے ایمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. پروردگارہ تمام بیماران اسلام علی خصوص یہ سمر عباس زیدی بیمار ہیں، شفا کے لیے دعا کا کہا گیا ہے. ان کے علاوہ پروردگارہ جو کوئی بھی بیمار ہے، بیماران کربلا کے صدقے میں، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام بیماران اسلام علی خصوص ایک مہک نامی بچی کے لیے کہا گیا ہے، چھوٹی بچی ہے، جناب سکینہ کے صدقے پروردگار نے شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما. اور بحق محمد و آل محمد آپ سب کا آنا، یہاں بیٹھنا اور ان ساری ایفرٹس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگارہ ہم نہیں جانتے ہم کس انداز میں اچھے طریقے سے دین کی خدمت کر سکتے ہیں، تو ہمارے دلوں کو پھیر دے اس راستے کی طرف جو صراط مستقیم کی طرف جاتا ہے. پروردگارہ سید الشہداء کے صدقے میں محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگارہ ہم جس انداز سے تمام تر نقائص کے باوجود خدمت کرنا چاہتے ہیں، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے راستے میں جتنے بھی ہرڈلز ہیں، بیریئرز ہیں، تو اپنے کرم سے رکاوٹوں کو برطرف فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں ایک خصوصی دعا مدرسے کی مینجمنٹ کے لیے بھی، کہ جو بہرحال زحمت اٹھاتے ہیں، کرتے ہیں، ہم سب کو یہاں جمع کیا. پروردگارہ جس نے جس انداز میں پارٹیسپیٹ کیا، جانی، مالی، اخلاقی، ہر طرح کا تعاون، سید الشہداء کے صدقے میں ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. زائرین ابا عبداللہ جو اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں، جو نکل رہے ہیں، جو نکلنے والے ہیں، جو وہاں پہنچ چکے، جناب سیدہ کے صدقے میں، ان کی چادر کے صدقے میں پروردگارہ زائرین ابا عبداللہ کی جان، ان کے مال، ان کے ناموس کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین. آپ سب کا بہت شکریہ. لاسٹ منتھ میری والدہ کا انتقال ہوا تھا 13 محرم کو، تو اس تعزیت کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی التماس سے جميع مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے، بالخصوص میری والدہ کے لیے اور ان ارواح کے لیے جن کا کوئی پڑھنے والا اس دنیا میں نہیں رہا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.